فرصت مل گئی بیوی کا فون اٹھانے کی۔ زرگام خان کی کال ریسیو کرنے پر عقیدت نے دانت پیس کر کہا تو دوسری جانب اپنی چھت پر کھڑے زرگام خان نے گہری سانس فضا کے سپرد کی، جبکہ نظریں روشنیوں میں عائشہ حویلی پر مرکوز تھیں جو کافی فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی اپنی آب و تاب روشنیوں سے جلملاتی یہاں تک نظر آ رہی تھی۔ فون کیوں کیا ہے؟ کل آ تو رہا ہوں تمہیں ہمیشہ کے لیے لینے۔ نظریں حویلی سے ہٹا کر آسمان پر نظر آتے چاند پر ٹکائے مدھم لہجے میں جواب دیا تو عقیدت شاہ نے گھور کر موبائل فون کو دیکھا۔ میں نے سنا ہے تم نے مہندی کی رسم سے منع کر دیا۔ سبھی انتظام ہونے کے باوجود بھی کوئی رسم نہیں ہوئی خان حویلی میں۔ اگر شادی انتقام کے لیے بھی کر رہے ہو تو تمہارا بنتا ہے دھوم دھام سے شادی کرنا، مگر یہ رسمیں نہ کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو زرگام؟ عقیدت کے سنجیدہ لہجے کو سن زرگام خان نے اپنے ماتھے کو سہلایا۔ میرا میٹر پہلے ہی گھوما ہوا ہے، یہ بار بار انتقام اور دشمنی کی گردان کرنا بند کرو عقیدت۔ نہیں پسند مجھے فضول کی رسمیں، جو ضروری تھا وہ میں کر رہا ہوں۔ سر لہجے میں ایک لفظ چبا کر کہا تو عقیدت شاہ کی مترنم منسی گونجی، جس سن زرگام خان کو اپنی رگوں پہ میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ یہ فضول ہے، اور وہ جو تم نے ایک ہی ڈیزائن کے ساتھ رنگوں میں ڈریسز بھیجی ہیں وہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اور پھر ہل کلر کے ساتھ میچنگ جولری وغیرہ، یہ تمہیں فضول خرچی نہیں لگی؟ اپنی بیوی پر لٹانا فضول خرچی نہیں بلکہ یہ محبت کے اظہار اور اس کی پرواہ کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ دولت میں نے قبر میں لے کر نہیں جانی، نہیں میں نے پیٹ میں خزانہ جمع کرنے والی مشین فٹ کی ہے۔ اب کماتا ہوں تو اپنی بیوی بچوں پر ہی خرچ کروں گا نا۔ اب میرا سر نہ کھاؤ، فون رکھو۔ زرگام خان کے جھنجلا کر کہنے پر عقیدت نے اپنی مسکراہٹ بمشکل ضبط کی۔ اچھا دماغ نہیں کھاتی، مگر تمہیں کھا جاؤں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ عقیدت شاہ کی شوخی میں ڈوبی آواز کو سن زرگام خان کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ کل یہی بات ہمارے بیڈ روم میں کرنا، تب اس کا عملی طور پر جواب دوں گا۔ قدم سیڑھیوں سے نیچے کی جانب بڑھاتے ہوئے جواب دیا تو عقیدت نے سمجھنے کے انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ ویسے ہو کہاں تم؟ میں ڈیرے پر جا جاتی ہوں، وہاں بھی تو تمہارا روم ہے نا، وہاں آ کر کہہ دیتی ہوں۔ کل تک کا انتظار۔ ابھی عقیدت اپنی بات مکمل کرتی کہ فون سے زرگام خان کی سرد آواز گونجی۔ ٹانگیں توڑ دوں گا اگر تم حویلی سے باہر بھی نکلی۔ ڈیرے پر سارے خاندان کے مرد جمع ہیں، اگر کسی کی نظر بھی تم پر پڑی تو اس کے ساتھ اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ اور ابھی چپ چاپ سو جاؤ، کل سے ویسے بھی تمہاری نیندیں اڑنے والی ہیں۔ سخت لہجے میں کہہ کر کھٹاک سے فون بند کیا تو عقیدت نے سختی سے اپنی مٹھیاں میل کر موبائل کو پوری شدت سے دیوار میں مارا۔ کھڑوس شخص، تمہارا میٹر تو میں آ کر ہی سیٹ کروں گی۔ دانت پیس کر کہتے ایک نظر موبائل کو ٹوٹی اسکرین پر ڈال کر اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھا جو کونیوں سے لے کر ہاتھوں تک بار بار کر لگائی گئی تھی۔ مہندی میں چھپے زرگام خان کے نام کو دیکھ کر عقیدت نے گہری سانس بھرتے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ حوریہ نے ایک نظر اپنے ہاتھوں پر لگی آئس خان کے نام کی مہندی کو دیکھا اور ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو۔ آج تمہاری غلطیوں میں ایک گناہ بھی شامل ہو گیا حوریہ شاہ، آئس خان کا حق کسی اور کو دینے کا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں حوریہ شاہ، کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ آئس خان کو تو اپنی ملکیت پر کسی کی نظر برداشت نہ کرے کہ جا کے اس کے دل میں کسی اور کے لیے جذبات کا ہونا۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت شاید دنیا کو تہس نہس کر دوں یا تمہیں گولی سے اڑا دوں۔ سوچو حوریہ شاہ، یہ تو صرف میری نفرت کی انتہا ہے۔ محبت اور عشق تو بعد کی باتیں ہیں، یہ نوع میں نفرت نہیں، وہ سب کارگزوں جو لوگ محبت میں بھی نہیں کرتے۔ میں ساری حدوں کو توڑ دوں، اس سے بہتر ہے تم میرے اثار کے حدود میں آ جاؤ تاکہ یہ دونوں خاندان اور تم تباہ ہونے سے بچ جاؤ۔ کانوں میں آئس خان کی سرد آواز گونجی تو حوریہ نے اپنے خشک پڑتے حلق کو تار کرتے گہری سانس بھری۔ کیا آئس مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک بھی موقع نہیں دے گا؟ اگر کبھی اسے پتہ چل گیا کہ وہ شخص وہ تو جان سے ہی مار دے گا۔ کیسے یقین دلاؤں گی اسے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، گناہ نہیں کیا میں نے۔ مگر آئس خان سمجھے گا تب نا، اس کی نظر میں تو یہ بھی کسی گناہ سے کم نہیں۔ ایک دنیا کی دوسری دلہنیں ہوتی ہیں جو اس دن اپنی زندگی میں آنے والے سب سے خاص دن کے لیے سوچ کر لال پیلی ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک میں ہوں جو کل کا سوچ کر لال پیلی تو ہو رہی ہوں مگر شرمانے کی وجہ سے نہیں، آئس خان کے جلالی روپ کا تنہا مقابلہ کرنے کا سوچ کر۔ ڈریسنگ ٹیبل پر چیزیں پٹک کر رکھتے، بڑبڑا کر کہتے، کبٹ سے آرام دہ سوٹ نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ بستر پر لیٹتے نیند کی وادیوں میں کھونے تک سوچوں کا محور آئس خان کی ذات تھی۔ بارات بس پہنچنے ہی والی تھی۔ بہرام شاہ اور شاہ خاندان کے دوسرے مرد مردان خانے کی طرف حویلی کے دوسرے گیٹ کے پاس بارات کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ بارات ابھی شاہ حویلی پہنچی نہیں تھی مگر آسمان میں گونجتی گولیوں کی دھڑکڑاہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ خان بارات لا رہے ہیں۔ بہرام شاہ نے شادی میں کسی چیز سے روک ٹوک نہیں کی تھی، صرف زرگام کو پیغام ضرور بھیجا تھا کہ وہ اپنے کزنز کو اور خاص طور پر عمران خان کو فائرنگ نہ کرنے دے۔ خوشی کے اظہار کے بھی اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ غیر قانونی کام ہے اور دوسرا اگر انجانے میں کسی گولی لگ جائے، کوئی جانی نقصان ہو جائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ میڈیا کا حصہ تھا، اکثر وہ شادی میں ہونے والی فائرنگ کی وجہ سے لوگوں کی جان سے جانے کی نیوز دیکھتا تھا۔ وہ اس کے خلاف ایکشن بھی لے چکا تھا اور گاؤں میں شادی بیاہ پر ہوائی فائرنگ کرنے پر پابندی تھی، مگر یہ دماغ سے کھسکے ہوئے خانوں کو وہ کس طرح سمجھاتا؟ بارات حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی تو فضا ایک بار پھر گولیوں کی تھرتھراہٹ سے گونجی۔ خان اپنی گاڑیوں سے سر نکالے کہہ کے لگاتے فائرنگ اور پیسوں کی بچھاڑ کر رہے تھے، جسے دیکھ بہرام شاہ نے تعصب سے سر لایا۔ چھوٹے بچوں کو پیسے پکڑانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دیتے زمین پر گرتے دیکھ بہرام شاہ نے
گہری سانس بھر کر اپنے اشتعال کو قابو کیا۔ تبھی یہ اپنی بلیک لینڈ کروزر سے عائض خان باہر نکلا۔ آف وائٹ کلر کی شیروانی پہنے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، پاؤں میں گولڈن کلر کا کھوسا پہنے، گھنے بالوں کو جیل سے سیٹ کی، داڑھی کا ہاتھ تھامے مضبوط قدم لیتا بہرام شاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اپنے سامنے پٹھانی نقوش والا مغرور مگر زیادہ تر خاموش رہنے والے شہزادے کو دیکھ کر بہرام شاہ نے آگے بڑھ کر عائض خان کے گلے میں پیسوں والے ہار کی مالا پہنائی۔ عائض خان سے ملنے کے بعد اپنا سر داڑھی کے آگے جھکایا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے بہرام شاہ کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالی کہ تبھی فضا گولیوں کی تھرتھراہٹ اور ڈول کی تھاپ سے گونج اٹھی، جس پر بہرام شاہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر غصہ ضبط کیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ سب اسے چڑھانے کے لیے زرغام خان جان بوجھ کر کر ہے۔ تبھی عائض خان کی گاڑی کے سامنے زرغام خان کی کار آ کر ایک جھٹکے سے رکی۔ زرغام خان کی کار کے رکنے پر اس کے دوستوں نے کار کے آگے بنگڑے ڈالنا شروع کیے تو بہرام شاہ کو لگا اب اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا، جبکہ عائض خان خاموشی سے گردن موڑ کر زرغام خان کو دیکھ رہا تھا، جو بلیک کلر کی شیروانی پہنے کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے بہرام شاہ کو دیکھتے اپنے دوستوں کو پیچھے ہٹاتا بہرام شاہ کے قریب آ کر رکا، جس پر بہرام شاہ نے تاثر سر لیتے زرغام خان کو گلے لگایا۔ سالے صاحب، آج تو اگر تم مجھ پر بندوق بھی تان لیتے تو یہ خان تمہیں معاف کر دیتا۔ بندوق تاننے کا اس لیے کہا کیونکہ جان سے مارنے کی اجازت صرف تمہاری بہن کو ہے۔ زرغام خان کی سرگوشی پر بہرام شاہ کی نظریں بساختہ عائض خان کی شیروانی پر نظر آتی لیزر رائٹ کے سر نشان پر گئیں۔ فکر مت کرو، میں بندوق نہیں تان رہا، مگر میری بہن ضرور تمہاری خواہش پوری کر دے گی۔ زرغام خان کا کندھا تھپتھپا کر کہا تو بہرام شاہ کی بات پر زرغام خان کا دلکش کہکا گونجا، جس پر سر جھٹکتے بہرام شاہ مہمانوں کو لے کر اندر کی جانب بڑھا۔ پیازی رنگ کی ساڑی پہنے جس پر سلور کلر کا کام ہوا تھا، براؤن بالوں کے درمیان سے مانگ نکال کر اسٹریٹ کر کے پیچھے کمر پر کھلا چھوڑا گیا تھا۔ ہاتھوں میں سونوں کے کنگن پہنے، گلے میں ڈائمنڈ کا خوبصورت پینڈنٹ اور کانوں میں ڈائمنڈ کے ہی ایئر رنگ پہنے لائٹ میک اپ کیے، ساڑی کا پلو ہاتھ میں تھامے سہج سہج کر چلتی گئی نظروں کو کھٹکا رہی تھی۔ اپنی قیامت کے بجلیاں گراتے حسن سے لاپرواہ سیڑھیاں چڑھتی متلاشی نگاہوں سے عقیدت اور رویہ کے روم کو تلاش کر رہی تھی۔ اف، کس طرف جاؤں، اب پتہ نہیں کیا کہا تھا ملازمہ نے۔ اوپر آ کر ارد گرد نگاہ دوڑاتے منہ میں بڑبڑا کر کہا، سر جھٹک کر دائیں جانب موجود داری کی جانب قدم بڑھائے، مگر اندر سے آندھی طوفان کی طرح آتا بہرام شاہ اپنے موبائل میں گم تیز تیز قدم لیتا امتصال خان کے نازک وجود سے ٹکرایا۔ اس زوردار تصادم پر امتصال کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ابھی وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی کہ بہرام شاہ نے ہڑبڑا کر اپنی دائیں کسرتی بازو کو امتصال خان کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس رفتار پر دونوں کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار بہرام شاہ کو اپنے دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ بائیں ہاتھ میں موجود موبائل ہاتھ سے چھوٹتا زمین بوس ہوا، مگر یہاں پرواہ ہی کیسے تھی۔ اپنے دونوں بازو امتصال خان کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ نظریں بے خود سی ہوتی امتصال خان کے خوبصورت نقوش میں الجھنے لگی، نظریں سختی سے میچی، آنکھوں سے ہوتی کپ کپاتی گلاب سی نازک پنکھڑیوں پر آن ٹھہری۔ کمر سے سرکتا ہاتھ چہرے کے قریب آیا۔ ابھی بہرام شاہ نرم و ملائم گلابی برے برے گالوں کی نرمی کو محسوس کرتا کہ امتصال خان نے پٹ سے اپنی شہد رنگ آنکھ کھولا۔ وہ میں دلہنوں کا پوچھنے آئی تھی۔ بہرام شاہ کے اظہار کو توڑ کر 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے امڑ آنے والے جذبات پر قابو پایا۔ نیلے رنگ کے کرتے کے ساتھ سفید شلوار پہنے، سیاہ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک گہری نگاہ امتصال کے ہوش و بات سراپے پر ڈالی۔ نظریں امتصال خان کے چہرے پر گئیں تو بہرام شاہ کے ہونٹ پر مسکراہٹ رنگی۔ وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتی خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتی بار بار اپنے خشک ہونٹوں کو ترکا رہی تھی۔ سب نیچے دلہنوں کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے میں پوچھنے آئی تھی۔ نکاح بھی روم میں ہی ہو گیا اور اب تو رخصتی کا بھی وقت ہونے والا ہے، مگر دلہنیں ابھی تک نیچے نہیں آئیں۔ شاید رنگ آنکھوں میں معصومیت لیے ایک نظر بہرام شاہ کی گہری سے آنکھوں میں دیکھ نظریں پھیر کر اپنا مسئلہ بتایا تو بہرام شاہ نے نیچے جھک کر اپنا موبائل اٹھایا۔ آپ کے بھائیوں کو حکم تھا کہ ان کی بیویوں کو اسٹیج پر نہیں لایا جائے گا، پھر چاہے وہاں صرف عورتیں ہی کیوں نہ ہو، اس لیے اپنی بھابھیوں سے یا تو آپ یہاں سے لیفٹ سائڈ جا کر سیکنڈ روم میں مل لیں یا اپنے گھر جا کر دیکھ لیجیے گا۔ گہری پرتپش نظروں سے امتصال خان کی آنکھوں میں جھانکتے نرم لہجے میں کہا تو امتصال خان نے سر پھٹا کر نظروں کا رخ پھیرا۔ نہیں، آپ ایسا کریں، مجھے ان کے روم تک ہی چھوڑ آئیں، گھر جا کر وہ مجھے تھوڑی دیکھنے دیں گے، تب تو خود دیکھیں گے، اسی لیے بہتر ہے میں ابھی ہی دیکھ لوں۔ اپنی ساڑی کے پلو کو بار بار ٹھیک کرتی عام سے لہجے میں حکم سناتی قدم آگے بڑھائے تو بہرام شاہ نے داد دینے والے انداز میں ابرو اچکا کر امتصال خان کے لاپرواہ مالکانہ انداز کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر قدم امتصال خان سے آگے بڑھائے، جبکہ بہرام شاہ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی امتصال نے مسکرا کر بہرام شاہ کی چوڑی پوچھ کو دیکھا۔ امتصال کو دروازے کے باہر چھوڑ کر ایک گہری نگاہ امتصال خان پر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ امتصال خان نے سر جھٹکتے کمرے کا دروازہ کھول کر قدم اندر رکھے۔ السلام علیکم، میں اندر آ سکتی ہوں کیا؟ امتصال نے دروازے کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو سلوہ شاہ نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ میں زرغام لالا کی کزن ہوں، سلوہ شاہ کی نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے بتایا تو سلوہ شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔
تو تمہیں اجازت کی کیا ضرورت، تمہارا ہی گھر ہے۔ آگے بڑھ کر امتصال خان کے گلے لگتے مسکرا کر کہا۔ تو سلویٰ کی بات پر امتصال بھی مسکرا دی۔ نارنجی گولڈن امتزاج کا لہنگا پہنے، نارنجی رنگ کا دوپٹہ جس کے کناروں پر گولڈن گوٹے کا کام ہوا تھا، کانوں میں گولڈن کلر کے رنگ جن میں نارنجی رنگ کے نگ لگے ہوئے تھے پہنے، اور ماتھے پر بندیاں لگائے، چہرے پر سنجیدگی تاریکی کو مغرور شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ امتصال کو ایک دم سے وہ بہت اپنی اپنی سی لگی، نظر دلہنوں کی بجائے بار بار سلویٰ شاہ پر ہی جا رہی تھی۔ تمہاری دوسری کزن نہیں آئی کیا؟ میرا مطلب ہماری ہونے والی بھابھی۔ عقیدت کا دوپٹہ سیٹ کرتے ابرو اچکا کر سلویٰ نے پوچھا۔ امتصال کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا کر گزر گیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی، وہ بیچاری تو تیار بھی تھی، مگر لالا نے کہا دلہنوں نے گھر ہی آنا ہے، وہ تب مل لے، ابھی آرام کرے۔ اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ماں جی بھی نہیں آ سکیں۔ ہم نے خوش پڑتے الگ کو اتار کرتے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تو سلویٰ نے دھیان دیے بنا سر اسباق میں لایا، جبکہ عقیدت شاہ نے آئینے میں نظر آتے امتصال کے گھبرائے چہرے کو بغور دیکھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کا کام دار بھاری لہنگا پہنے، گردن میں بھاری زیورات پہنے، مہندی سجے خوبصورت ہاتھوں میں ڈائمنڈس کے کنگن کے ساتھ سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنے، مخروطی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے، بالوں کا خوبصورتی سے بنائے گئے ہیئر اسٹائل میں موتیوں کی لڑیوں کو پرویا گیا تھا، پاؤں میں بھاری ڈائمنڈ کی پازیب پہنے، وہ دونوں بہنیں دلہن کے روپ میں مبعوث کر دینے کی حتیٰ خوبصورت لگ رہی تھی کہ امتصال خان کو اپنی نظریں ہٹانا مشکل لگا۔ تبھی سلویٰ شاہ نے نگینوں سے سجے سرخ گھونگھٹ کو ان دونوں کے چہرے پر ڈال دیا، جس سے یہ قیامت کے بجلیاں گراتا اس نے ایک طرف سے چھپ گیا، جیسے 14ویں کا چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے۔ چلو بھائی کے محض جا رہے ہیں کہ دلہنوں کو نیچے لے آؤ، سلویٰ نے ایک نظر موبائل پر ڈالتے کہا۔ تو امتصال نے آگے بڑھ کر عوریہ کو اٹھنے میں مدد دی، جو بری طرح کپا رہی تھی۔ بھابھی ریلیکس یار، کیوں اس طرح کانپ رہی ہیں؟ میرے آئس لالا تو بہت سویٹ سے ہیں، وہ تو کچھ کہتے بھی نہیں، بہت نرم لہجے والے ہیں۔ عوریہ کے کپکپاتے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے مسکرا کر کہا۔ تو عوریہ نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ سویٹ ہوگا تمہارے لیے بھائی جو ہے تمہارا، میرا تو شوہر ہے، وہ بھی جلالی شوہر، منہ سے آگ صرف میرے لیے ہی نکلتی ہے۔ بہن تم تو اپنے بھائی کی شادی انجوائے کر رہی ہو، جبکہ میں تمہارے بھائی سے شادی کے بعد اپنی آنے والی شامت کو امیجن کر رہی ہوں، وہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، جبکہ امتصال خان بنا دھیان دیے عوریہ کا ہاتھ تھامے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ زرگام اور آئس اپنی گاڑیوں کے سامنے کھڑے دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے کہ تبھی بہرام شاہ قرآن پاک کے سائے تلے ان دونوں کو لیے آتا ہوا دکھائی دیا۔ گھونگھٹ میں چھپے چہرے کو دیکھ زرگام خان کا دل بے ساختہ دھڑکا، جبکہ آئس خان نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر عوریہ کے کپکپاتے وجود کو دیکھا۔ ماں جی میں نے نہیں جانا، پلیز پرومس، میں تنگ نہیں کروں گی، مجھے مت جانے دیں۔ علیمہ بیگم جو عوریہ کو گاڑی میں بٹھانے لگی تھی، وہ روتے ہوئے علیمہ بیگم سے لپٹ گئی۔ ہجیوں سے جانے سے منع کرتی آئس خان کے غصے کو بڑھاوا دے گی۔ چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں پل میں خون اترا تھا، سختی میں مٹھیاں بیندھ کر علیمہ بیگم سے لپٹی عوریہ کو دیکھا۔ اوہو کیسی باتیں کر رہی ہو، آج نہیں تو کل تو تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ ہی جانا ہے نا، دیکھو تمہارے انتظار میں کھڑا ہے، اور اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، مگر اصل گھر تمہارا وہی ہے جہاں تمہارے سر کا سائیں رہے گا۔ عوریہ کا ہاتھ آئس خان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ تو آئس خان نے اتنی سختی سے عوریہ کے ہاتھ کو تھاما کہ عوریہ کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں، پھر بنا عوریہ کو سمجھنے کا موقع دیے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر عوریہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا، جبکہ آئس خان کی اس حرکت پر بہرام شاہ نے سرحد سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ جتنا شریف اور سیدھا وہ اسے سمجھا تھا اتنا وہ تھا نہیں۔ عوریہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر علیمہ بیگم سے پیار لے کر خود جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو عوریہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اپنا خیال رکھنا عقیدت، اپنے رشتے اور شوہر کی قدر کرنا، کیونکہ اب جو بھی ہے تمہارے لیے تمہارا شوہر ہی ہے۔ تمہاری خوشی، غم، تکلیف اگر اب کسی کے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے تو وہ تمہارا شوہر ہے۔ اپنے رشتے میں کسی تیسرے کی وجہ سے مشکلات پیدا مت کرنا، عقیدت کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تو عقیدت نے نم نظروں سے گھونگھٹ کی اوٹ سے انہیں دیکھ کر سر اسبات میں لایا۔ سلویٰ نے آگے بڑھ کر عقیدت کو گاڑی میں بٹھایا تو نظریں بے اختیار دائیں جانب گیٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ارمغان خان پر گئیں، جو گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نظروں کی تپش محسوس کر کے ارمغان خان نے جو نظریں اٹھائیں تو شکوہ کناں نظروں سے زوردار تصادم ہوا، جس پر ارمغان خان نے سختی سے اپنے جبڑے بھیج کر اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ داجیت پہلے خاندان کے مردوں کے ساتھ ڈیرے چلے گئے تھے، اب بس دلہنوں کو لانا تھا، تو آئس اور زرگام اپنی گاڑیوں کے ساتھ رکے تھے، جبکہ ارمغان اور امتصال اپنی گاڑی میں ان کے ساتھ جانے کے لیے رکے تھے۔ عقیدت کی گاڑی میں بیٹھتے ہی زرگام خان اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا، ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم کہ نہیں آنا میرے ساتھ؟ تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ مہربانی مہارانی صاحبہ بتائیں مجھے تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ آنے سے انکار کرنے کی؟ کیا سوچ کر یہ بکواس کی تھی کہ تم اس طرح کے ڈرامے کر کے مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے مسز آئس خان۔ چٹکے سے گاڑی گاؤں کچی سڑک کے کنارے روکتے عوریہ کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے پہلے تنزیہ اور بعد میں گرا کر کہا۔ تو عوریہ شاہ کسی کی خاموش فضا میں گونجی۔ عوریہ خاموشی سے تنگ آ کر
آئس خان نے ایک ہی جھٹکے میں گھونگھٹ کو الٹ دیا، جس پر عریہ نے سختی سے آنکھیں میچی، جبکہ آئس خان مبہوت سا عریہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آئس خان کی کسی رد عمل کو محسوس نہ کر کے عریہ نے اپنی کانچ سی شفاف کرسٹل گرے آنکھوں کو وا کیا تو داغ سے رہ گئی۔ آئس میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس ماں جی سے دور ہونے کی وجہ سے، آئس خان کی خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھتے نرم لہجے میں کہنے کی کوشش کی تو آئس خان نے چوں کر عریہ کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ ماں سے دوری کو چھوڑو، آج رات میں ہم دونوں کے درمیان سے ہر دوری کو ختم کرنے والا ہوں۔ اگر کس طرح کا کوئی ڈرامہ کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میری قربت یا شدتوں پر مزاحمت کی تو یاد رکھنا عریہ بیوی، جان لے لوں گا تمہاری۔ عریہ کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر خود کے قریب کرتے ساتھ اس سپاٹ لہجے میں کہا تو عریہ کو اپنی سانس خشک ہوتی محسوس ہوئی۔ اپنی نہت پر آئس خان کے ہونٹوں کے لمس اور ہونٹوں پر گرتی گرم سانسوں کی تپش سے عریہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تبھی عریہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر بائیں ہاتھ سے نہت کو ہونٹوں سے ہٹاتے آئس خان پوری شدت سے عریہ کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ عریہ شاہ کی مدھم چلتی سانسوں میں اپنی دھوپنی کی مانند چلتی آگ سی تپش لیے سانسوں کو بری طرح الجھا کر اسے پل میں بے بس کر گیا۔ قطرہ قطرہ عریہ کی سانسوں کو خود میں انڈیلتے آئس خان اس لمحے سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ عریہ کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ آئس خان کی شدت بھرے لمس پر عریہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مید کر آئس خان کی شیروانی کو کندھوں سے دبوچا۔ اپنے ہونٹوں پر آئس خان کے سلگتے ہونٹوں اور دانتوں کے دباؤ کو محسوس کر کے عریہ نے مزاحمت کی کوشش کی، جس کے انجام آئس خان کی شدتوں میں اضافہ ہی ہوا۔ عریہ کی بکھرتی سانسوں کو محسوس کر کے آئس نے اپنے دانتوں کا دباؤ عریہ کے نچلے ہونٹ پر دے کر پیچھے ہوا تو عریہ گہرے گہرے سانس لیتی خون چھلکاتا چہرہ آئس خان کے سینے میں چھپا گئی، جس پر آئس خان نے خمار آلود نظروں سے خود میں چھپی تیز سانسیں بھرتی عریہ شاہ کو پوچھ چلائی۔ گاڑی کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی دھوپنی کی مانند چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ بس اتنی ہمت تھی جانا، ابھی تو رات باقی ہے، تب صرف ہونٹوں پر نہیں پور پر میری شدتیں برداشت کرنی ہیں۔ ساری زندگی کسی طرح اپنی نازک جان پر مجھے جھیلو گی، ابھی تو خود سے بے وفائی کرنے کی سزا بھی دینی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو میرے جنون کی شدتیں برداشت کرو گی یا مجھ سے بے وفائی کرنے پر میرا قہر برداشت کرو گی؟ عریہ کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے طنزیہ لہجے میں کہا تو عریہ نے اپنی کرسٹل گرے سرخ پڑتی آنکھوں سے آئس خان کو دیکھا۔ میرا کردار صاف ہے آئس، میں نے غلطی کی، گناہ نہیں، تم اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ آئس خان کی خون چھلکاتی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مضبوط لہجے میں کہا تو آئس خان نے ابرو جھکا کر عریہ کی دیدہ دلیری کو دیکھا۔ کردار پر اگر آنچ بھی آتی تو تمہارے اس نازک وجود کو آگ لگا دیتا میں عریہ آئس خان، مگر بات کردار ہی کی تو نہیں ہے، یہ دل یہ تو صاف نہیں ہے نا؟ یہاں تو میرے علاوہ کسی اور کو؟ عریہ کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو آئس خان کی بات مکمل ہونے سے پہلے عریہ نے نفی میں سر ہلاتے آئس خان کے ہاتھ کو اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں تھاما۔ ایسا نہیں ہے آئس، خدا گواہ ہے میرے دل کا ایسا کچھ بھی نہیں، وہ صرف میرا آئیڈیل تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میرے دل میں کوئی بھی نہیں آیا۔ کیا تم میرا یقین نہیں کر سکتے؟ شادی بھی تو کی ہے نا، تو یقین بھی کر لو۔ اب جیسا بھی تھا وہ آئس خان کی بیوی جیسی بھی تھی وہ آئس خان کی بیوی تھی، وہ جانتی تھی یہ رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ انا میں وہ ایک دوسرے کو تو توڑ سکتے ہیں مگر اس رشتے کو نہیں، تو پھر وہ کیوں نہ ایک قدم بڑھا کر اس انا کو توڑ کر ایک دوسرے کو ٹوٹنے سے بچا لے؟ ساری زندگی کا ساتھ تھا، وہ ساری زندگی اپنے ہمسفر کی آنکھوں میں بدگمانی یا اپنے کردار کو مشکوک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہارے اس آئیڈیل نے میری روح کو تکلیف پہنچائی ہے، میرے دل پر وار کیا، میں تکلیف نہیں بھلا پا رہا، کیا کروں میں؟ ہاں تمہارے لیے کہہ دینا آسان ہے، مگر اپنے نام سے منسوب شخص جس کے لیے آپ خود کو اس کی امانت سمجھ کر محفوظ کی ہوں، اس کے دل میں کسی اور کے لیے احساسات دیکھ کس قدر تکلیف ہوتی ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ عریہ کی نازک گردن کو اپنی سخت گرفت میں لیتے چلا کر کہا تو آنسو لڑیوں کی صورت میں عریہ کے رخساروں پر بہنے لگے۔ عریہ نے دیکھا آئس خان نے اپنے جبڑے بھیج کر نرمی سے عریہ کی گردن آزاد کی تو پھر مجھے معاف کر دو آئس خان کے سلگتے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر جا بجا محسوس کر کے مضبوط لہجے میں کہا تو آئس خان نے پیچھے ہو کر عریہ کے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھ خاموشی سے گھونگھٹ عریہ کے چہرے پر کرتے بنا کوئی جواب دیے گاڑی سٹارٹ کی، مگر اس دوران وہ عریہ کے ہاتھ کو اپنی سخت گرفت میں لے چکا تھا۔ ارمغان کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ سرگام خان کے پوچھنے پر آئس خان نے سر نظروں سے اسے دیکھا۔ چھت پر ہے، وہ ہم سے ناراض نہیں مگر اب وہ راضی بھی نہیں ہے، آئس خان نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو سرگام خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ عقیدت اور عریہ کو حویلی کے لان میں بٹھایا گیا تھا، یہاں خاندان کی عورتیں رسم کر رہی تھیں۔ اپنے چھوٹے کزنز کو وہاں بیٹھے دیکھ آئس خان کے سیٹنے کے انداز میں سب کو وہاں سے اٹھا کر باہر لایا تھا۔ کچھ کو تو وہ ڈیرے بیچ چکا تھا اور کچھ باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ اندر نہ جائیں اس لیے آئس خان ان کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ لوگ کیا دولہے کی ٹانگ کھینچتے، یہاں دولہا ہی جلاد بنا ان پر پہرا دے رہا تھا کہ جب تک اس کی بیوی کو کمرے میں نہیں بھیج دیا جاتا کوئی مرد اندر نہیں جائے گا۔ چلو میں دیکھ کر آتا ہوں، آئس خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ میں مجبور تھا، تم تکلیف میں ہوتے ہو تو میری روح کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تم بہت قیمتی ہو اس خان کے لیے۔ چھوٹے خان، بڑا بھائی سمجھ کر معاف کر دو۔ ارمغان
کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو ارمغان خان ایک جھٹکے میں پلٹ کر زرگام خان کے سینے سے لگ گیا۔ نہ لالا یہ بات نہ کرے، تکلیف ہوئی ہے مگر آپ کے فیصلے سے نہیں، آپ کی بیوقوفی پر ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی یہ تکلیف۔ آپ اس طرح مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ کی جگہ میں ہوتا تب بھی میں یہی فیصلہ کرتا، میں کسی اور کے لیے فکر مند ہوں۔ ارمغان خان کے نرم لہجے کو محسوس کر کے زرگام خان نے اسے خود میں بیچ لیا۔ وہ صرف 4 سال چھوٹا تھا مگر زرگام خان نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، ارمغان خان کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھا تھا۔ اس کی پرورش خود کی تھی، اچھے برے کی تمیز زرگام خان نے اسے سکھائی تھی۔ خاندان والے تو زرگام خان کو ارمغان کی ماں کہتے تھے۔ تم جانتے ہو یہ سب وقتی ہے، اس لیے یہ بات میں نے گھر سے باہر نہیں نکلنے دی، بہت جلد یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تم یہ کبھی سوچنا مت کہ میں تم سے یا تمہارے دل سے واقف نہیں ہوں، یہ سب مزید سازشوں سے بچنے کے لیے تھا، ورنہ ماں جی شادی تک کوئی اور ڈرامہ کرتی، تم سمجھ رہے ہو نا۔ زرگام خان کے کہنے پر ارمغان نے سر اس بات میں لایا۔ اب جائیں لالا، بھابھی انتظار کر رہی ہوں، اگر لیٹ گئے تو کل سے مجھے وہ اپنی سوتن سمجھنے لگے گی۔ ارمغان خان نے مسکرانے کی کوشش کرتے کہا تو زرگام خان کا دلکش کہہ کر گونجا، اور لالا وہ کا قسم نہیں تھی، نہ اس قسم کی کوئی اہمیت ہے، آپ اپنے اور بھابھی کے رشتے کو اس کی نظر مت کریں، وہ صرف غصے میں کی گئی بیوقوفی تھی، سمجھ رہے ہیں نا آپ کی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بھابھی اگر آپ کو قبول کر چکے ہیں تو ان کے مان کو ٹوٹنے مت دیجیے گا۔ ارمغان خان نے سیڑھیاں اترتے زرگام خان کو کہا تو زرگام نے قدم روک کر بنا پلٹے سر اس بات میں ہلایا۔ زرگام دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو نظریں سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنی قیامت خیز حسن لیے بیٹھی عقیدت زرگام خان سے ٹکرائیں، جو تمام ہتھیاروں سے لیس زرگام خان کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ نظریں عقیدت سے ہوتی روم کے اطراف میں گھومیں تو زرگام کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ رنگی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ارمغان خان اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ بارات میں ارمغان خان کے لیٹ پہنچنے کی وجہ بھی اب زرگام خان کو سمجھ آئی۔ سرخ گلابی اور سفید گلاب کے پھولوں سے بیڈ کے کراؤن اور دیواروں کو سجایا گیا، بیڈ کی چادر گلاب کی پتیوں تلے چھپی ہوئی تھی، کمرے کے دروازے سے لے کر کمرے کے چاروں کونوں تک گلاب کے پھولوں کو بچھایا گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل، سائڈ ٹیبل اور صوفے کے درمیان میں رکھے ٹیبل اور مختلف ڈیزائنز کے خوبصورت کینڈلز کو لگایا گیا۔ روم میں پھیلی پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور کینڈلز کی لائٹ مال کو فضول خیز بنا رہی تھی۔ اپنی شیروانی کے بٹن کھول کر صوفے پر اچھال کر قدم واش روم کی جانب بڑھائے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ ہم نے سر پر پنوں سے سیٹ دوپٹے سے جنگ لڑتے زرگام خان کو واش روم کی جانب جاتے دیکھ تیز آواز میں کہا تو زرگام خان نے چوں کر گردن موڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا، جس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ صاف عیاں تھی۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے تمہاری یہ دونوں آنکھیں سلامت ہیں۔ جب آنکھیں سلامت ہے تو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ طنزیہ لہجے میں آئی برو اچکا کر کہا تو عقیدت نے منہ بسور کر زرگام خان کو دیکھا۔ پہلے ادھر آ کر اس مصیبت سے جان چھڑواؤ میری، ورنہ مجھے یقین ہے آج گنجی ہو جاؤں گی میں۔ ہم نے سر سے پنیں نکالنے کی کوشش کرتی جھنجلا کر کہا تو زرگام خان نے گہری سانس بھر کر قدم عقیدت شاہ کی جانب بڑھائے۔ عقیدت کی پشت پر کھڑے ہو کر گہری استحقاق بھری نظروں سے آئینے میں نظر آتے عقیدت شاہ کے ہوشربا سراپے کو دیکھا۔ ہم نے بے لگام ہوتے جذبات پر بند باندھ کر عقیدت کے ہاتھ دوپٹے سے ہٹا کر خود پنوں کو اتارنے لگا۔ سر سے پنیں اتار کر کندھے کے پاس لگی پن اتاری تو بھاری کام والا دوپٹہ کندھوں سے سرک کر زمین بوس ہوا تو زرگام خان کی نظریں بے ساختہ دودھیا گردن سے ہوتی ڈوریوں کی مدد سے قید کی گئی دودھیا کمر پر آن ٹکی۔ اپنے ہاتھ کی پشت عقیدت کی کمر پر پھیری تو عقیدت شاہ کو اپنے رگ و پے میں سر لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ آئینے میں نظر آتے زرگام خان کے عکس کو دیکھا تو وہ بھی اپنی نیلی خمار آلود نظروں سے عقیدت شاہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عقیدت کے دیکھنے پر زرگام خان جبڑے بھینج کر پیچھے ہٹا اور واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ زرگام خان نے فریش ہو کر کمرے میں قدم رکھے تو ٹھٹک گیا۔ کمرے میں آن واز لائٹ کو بھی اب بند کر دیا گیا تھا، اب صرف موم بتیوں کی روشنی کمرے کی روشن کی ہوئی تھی، جبکہ عقیدت ابھی بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ زرگام خان کو باہر آتا دیکھ اپنے بھاری کامدار لہنگے کو اٹھاتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ جب زرگام خان اپنے جبڑے بھیجے عقیدت کو نظر انداز کرتا گیلے بالوں میں ٹاول پھیرتا عقیدت سے کچھ فاصلے پر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہوا، تبھی عقیدت اپنی مسکراہٹ چھپاتی زرگام خان کی جانب بڑھی، زرگام کے بالوں میں چلتے ہاتھ کو تھاما تو زرگام نے بے تاثر نگاہوں سے عقیدت شاہ کو دیکھا جو زرگام خان کی سخت گرفت سے ٹاول کھینچ کر فاتحانہ نظروں سے زرگام خان کو دیکھ رہی تھی۔ 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے زرگام خان قریب ہو کر کھڑی ہوئی، ہاتھ اوپر کر کے ٹاول زرگام خان کے بالوں میں پھیرا تو عقیدت کے اس طرح کرنے سے کمرے خاموش منی فضا میں چوڑیوں کے مدھم شور نے ارتعاش پیدا کیا۔ عقیدت کی ہوشربا سراپے اور وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو کو محسوس کرتے زرگام خان نے نظروں کا رخ پھیرنا چاہا جو کہ ناممکن سا تھا۔ نظریں بار بار بھٹک کر عقیدت کے دل کا شرنائیاں انا کرتے وجود پر جا رہی تھی۔ عقیدت کے بازو اوپر کرنے کے باعث سرخ لہنگے کی چولی اوپر ہوتی دودھیا وجود کو عیاں کر رہی تھی۔ عقیدت کے ہاتھوں کا لمس اپنے کندھوں پر محسوس کر کے زرگام خان نے ایک جھٹکے میں عقیدت شاہ کے ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا جو اب ٹاول کو زرگام خان کے مضبوط چوڑے سینے پر کندھوں پر پھیر رہی تھی۔ چاہتی کیا ہو تم عقیدت، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ ٹاول عقیدت کے ہاتھوں سے چھین کر نیچے پھینکتے ہوئے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا
تو عقیدت نے قاتلانہ انداز سے آنکھیں گھما کر ایسے فاصلے کو بھی ختم کیا، اپنے عنائی ہاتھوں کو زرگام خان کے کندھے پر رکھا۔ تمہیں چاہتی ہوں زرگام خان، اپنی محبت کا حق چاہتی ہوں۔ اپنے کانوں پر عقیدت شاہ کے ہونٹوں کا نرم گرم لمس محسوس کر کے زرگام خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ مجھے نہیں عقیدت، میری ماں کی وجہ سے کر رہی ہو نا، ان سے جیتنے کے لیے تم ہمارے رشتے کو ڈھال بنا رہی ہو۔ اگر یہ سب تم صرف اور صرف میرے لیے کرتی تو یقین کرو زرگام خان تمہارے اس انداز پر خود کو لوٹا دیتا۔ عقیدت شاہ کے دونوں بازوؤں کو اپنی سخت گرفت میں لیے دبے دبے لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا تو عقیدت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں کی، جسے دیکھ زرگام خان نے جھٹکے سے عقیدت کو خود سے دور دھکیل رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ بہت گہرے ہیں یوں تو سمندر، لیکن مرشد اس کی آنکھوں کی بات اپنی ہے۔ زرگام خان کے روبرو کھڑے ہوتے اپنے پاؤں زرگام خان کے پاؤں پر رکھتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کر کے اپنا نرم لمس زرگام خان کی نیلی آنکھوں پر چھوڑا تو زرگام خان کو اپنے جذبات پر بند باندھنا مشکل لگنے لگا، مگر وہ یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ جو بات وہ عقیدت سے چھپا رہا تھا اگر اسے پتہ لگتی تو وہ اسے بہت غلط سمجھتی۔ جب تک وہ سب ٹھیک نہیں کر لیتا تب تک وہ اپنا رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اپنی ماں کو تو ان کی حرکتوں کے بعد وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ چکا تھا کہ اب ان کی وہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی، عقیدت کو وہ بیوی کا حق ضرور دے گا، مگر ابھی وہ جس قدر کشمکش کا شکار تھا وہ اپنے رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ مگر اس کی پاگل بیوی پوری طرح آوازوں پر چھاتی بے بس کر رہی تھی۔ وجہ جو بھی ہو، تمہیں ہم دونوں کے ایک ہونے سے مطلب ہونا چاہیے میرے پاگل سردار، زرگام خان کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے زومینی لہجے میں کہا تو زرگام خان کی گہری سانس بھر کر عقیدت کی کمر کے گرد دونوں بازو لپیٹ کر اسے اپنی سخت گرفت میں لیا۔ بہت شوق چڑھا ہے نا ایک ہونے کا، چلو تمہارا شوق پورا کرتا ہوں۔ سخت نظروں سے عقیدت کو گھورتے قدم بیٹ کی جانب بڑھائے، پٹکنے کے انداز میں عقیدت کو بیٹ پر لٹا کر اپنی بلیک بنیان اتار کر دور اچھالی، جبکہ اب عقیدت کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پاتی مسکرانے کی کوشش کرتی خود پر کٹا کی طرح چھاتی زرگام خان کو دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کے اطراف میں رکھتا اس پر جھکایا تھا۔ تم اپنا ایک اور حق تو مانگنا بھول ہی گئی، سائڈ ٹیبل کے ڈراور کو کھولتے نیلے رنگ کی ڈبی نکالتے ہوئے کہا تو عقیدت نے سوالیہ نظروں سے زرگام خان کو دیکھا جو تعصب سے سر ہلاتا ڈبی سے ایک خوبصورت ڈائمنڈ پینڈنٹ نکال رہا تھا۔ خوبصورت سے ہارٹ پینڈنٹ میں ہارٹ کے بیچوں بیچ زرگام خان لکھا ہوا تھا، جبکہ نام کے ارد گرد نیلے رنگ کے نگینے لگے ہوئے تھے۔ عقیدت کے گلے سے بھاری بھرکم ہار کو اتار کر پینڈنٹ کو پہنایا، عقیدت کی سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں دیکھتے جھک کر اپنے لب عقیدت کے سرخ پڑتی گردن پر ثبت کیے تو عقیدت نے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ من جارم نفرتوں کی دنیا میں خوش آمدید، سرد اسپاٹ لہجے میں کہتے عقیدت کے ہاتھ سے بیڈ شیٹ چھڑوا کر اپنے ہاتھ میں لیتے رنگز کو اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، کانوں سے رنگز اور ماتھے پر لگی بندیا کو نرمی سے اتار کر سائڈ پر رکھا، جبکہ نظریں اس دوران عقیدت کے خفا چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ عقیدت کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر عقیدت کا سر تکیے پر رکھا، ہم نے سلگتے ہونٹوں سے ناک میں پہنی نعت کو چھو کر نرمی سے اتارا اور اٹھ کر پیچھے ہوا۔ بیڈ کی پائیں تک قریب پڑے عقیدت کے کلچ کو پکڑ کر عقیدت قریب آ کر بیٹھا۔ اس حرکت کی کیا وجہ ہے عقیدت؟ کیوں مجھے تکلیف دینے کے لیے یہ کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کس قدر نقصان دہ ہے یہ؟ عقیدت کے کلچ سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر سامنے کرتے ساتھ لہجے میں کہا تمہیں پسند نہیں تھی بس اس لیے تم نے مجھے دھتکار دیا اور تمہاری دھتکار ہی مجھے یہاں تک لے آئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے زرگام خان، تم اگر اس دن مجھے ہاتھ سے گھسیٹ کر صرف اپنی ماں کے کہنے پر نہ نکالتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ سب کو صرف تم نظر آتے ہو، تمہاری اچھائی، میں تو بہت بری ہوں، ایک باغی آوارہ لڑکی، بدتمیز، منہ پھاٹ، پتھر دل، سب کو یہی لگتی ہوں، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ موم سے پتھر ہونا کس قدر مشکل ہے۔ قطرہ قطرہ زمانے کے لہجوں اور نفرتوں کی آگ میں پگھل کر پتھر ہوا جاتا ہے، پتھر ہونا نظر آتا ہے، وجہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ زرگام خان کو خود سے دور دھکیلتے بیڈ سے اتر کر ذہنی انداز میں چلاتے ہوئے کہا تو زرگام خان ایک جس میں عقیدت کے قریب پہنچا، عقیدت کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے پوری شدت سے عقیدت کے ہونٹوں پر جھکایا، عقیدت کو یوں ہی تھامے بیڈ پر لا کر لٹایا، عقیدت کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے پوری شدت سے اپنا لمس چھوڑتے عقیدت شاہ کو خود میں بھینچ لیا، عقیدت کی مزاحمت کرتی کلائیوں کو اپنی سخت گرفت میں لے کر پیٹ کے اوپر پن کیا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی دھڑکنی کے مانند چلتی سانسوں کا شور بڑھتا تھا۔ عقیدت کے بکھرے تنفس کو محسوس کر کے زرگام خان نے اپنے لب نرمی سے عقیدت کے ہونٹوں سے جدا کیے، ماتھا عقیدت کے ماتھے سے ٹکراتے گہری سانس لیتے ہی شدت سے عقیدت کو خود میں بھینچ لیا۔ نہ ہی تم بدتمیز ہو اور نہ ہی پتھر دل، تم آج بھی میری وہی نازک موم سی عقیدت ہو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی تھی، جو کسی غیر کو بھی تکلیف میں نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر جس طرح تم اپنے باپ کی محبت میں بے بس ہو ویسے ہی میں اپنی ماں کے آگے بے بس ہوں۔ باپ کھو دیا تھا، ماں نہیں کھو سکتا تھا، تمہیں نکالا تھا تب بھی دل کو سکون تھا کہ جہاں بھی جاؤ گی میرے نام سے منسوب ہی رہو گی۔ تم بتاؤ کبھی تمہیں خود سے جدا کرنے کی بات کی؟ یہ میں کبھی نہیں کر سکتا عقیدت، اتنا یقین رکھو مجھ پر،
اور آئندہ کے بعد تم اس گھٹیا شے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی، ورنہ تمہاری سانسوں میں گلی سگریٹ کو اپنی طریقے سے باہر نکالوں گا، پھر تمہیں ہی مسئلہ ہوگا۔ آپ سو جاؤ۔ اور اپنی ماں کو بتا چکا ہوں کہ بہت جلد دادی بنانے والا ہوں میں سے، اس لیے یہ ماں کی وجہ سے دور ہونے کے تانے دینا بند کرو مجھے۔ عقیدت کے چہرے پر جا اپنا لمس چھوڑتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو بمشکل سنبھال کر عقیدت نے زرعام خان کو خود سے دور کیا۔ یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نیند سے چکر آ رہے تھے مجھے، مگر خیر چھوڑو۔ کبر سے اپنا ڈریس نکالتے نفی میں سر لاتے ہوئے کہا تو زرعام خان کا مدم کہہ کر روم کی فضا میں گونجا۔ آدھے گھنٹے بعد عقیدت فریش ہو کر آئی تو زرعام خان تکیے پر سر رکھے مسکراتی نظروں سے عقیدت کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنا دائیں ہاتھ عقیدت کی جانب بڑھایا تو چھوٹے قدم لیتی عقیدت زرعام خان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، اسکائی بلو ٹی شرٹ کے ساتھ اسکائی بلو ٹراؤزر پہنے، گیلے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ زرعام خان کا دل کیا اسے خود میں چھپا لے۔ زرعام خان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا تو زرعام خان نے جھٹکا دے کر عقیدت کو خود پر گرایا۔ کروٹ بدل کر عقیدت کو اپنے تنگ آثار میں قید کر کے پاؤں کی مدد سے کمفرٹر کھینچ کر دونوں پر پھیلایا۔ عقیدت نے کس مسا کر کروٹ بدل کر چہرہ زرعام خان کے سینے میں چھپایا تو زرعام خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، مگر آنے والے کل کے بارے میں سوچ زرعام خان کے چہرے پر چٹانوں سے سختی در آئی۔ عقیدت کو تو وہ مر کر بھی نہیں چھوڑنے والا تھا، وہ چاہتا تو ابھی عقیدت کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ کر اس کی واپسی کے سارے راستے مسدود کر دیتا، مگر وہ رشتہ کسی دھوکے کی بنیاد پر نہیں بنانا چاہتا۔ اب اسے یقین تھا جس بات کو وہ چھپا رہا تھا کل ضرور کسی نہ کسی طرح مقدس بیگم اسے منزل عام پر لائیں گی۔ عقیدت کا رنج عمر سوچ کر زرعام خان کا دل بھی ساختہ دھڑکا۔ عقیدت کو سختی سے خود میں بھیجتے زرعام خان نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر نیند کی دیوی نے زرعام خان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آئس خان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نظریں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے سوگوار حسن لیے پلوشہ خان سے ٹکرائیں۔ روئی روئی نیلی آنکھیں، سرخ سوجی آنکھوں کے پپوٹے، جامن کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ آف وائٹ کیپری پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، گلابی بھرے بھرے گالوں پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشانات، نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹکائے خاموش ساکت بیٹھی تھی۔ اپنی بہن کی اجڑی حالت دیکھ آئس خان کو لگا کسی نے اس کا دل پاؤں تلے رون دیا، اور تڑپ کر لمبے لمبے ڈانگ بھرتا پلوشہ کی جانب بڑھا۔ پلوشہ لالا کی جان، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی؟ لہجے میں تڑپ لیے پلوشہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے استفسار کیا تو پلوشہ نے چون کر اپنے سامنے بیٹھے آئس خان کو دیکھا۔ کئی باغی آنسو لاکھ روکنے کے باوجود پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار پر بہہ نکلے۔ لالا سسکی کی صورت میں آئس خان کو پکارا تو آئس خان نے سختی سے پلوشہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ لالا کی جان کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کیا بات تنگ کر رہی ہے؟ اپنے لالا کو بتاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ لیشے اپنے لالا کو بتاؤ تو صحیح، میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا، زرعام خان کو بھی نہیں، بس تم مجھے بتاؤ کہ کیا پریشانی ہے؟ تمہاری ماں نے کچھ کہا ہے کیا؟ پلوشہ کا ساتھ تھپ تھپاتے نرم لہجے میں کہتے آخر میں مقدس بیگم کے ذکر پر لہجہ ساخت ہوا تو پلوشہ نے نفی میں سر لاتے بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتے آئس خان کو دیکھا۔ میں آپ کی شادی انجوائے نہیں کر سکی اوریا، اور عقیدت بھابھی کو برا نہ لگاؤ۔ زرعام لالا بھی ناراض آئس خان کے کندھے سے سر ٹکاتے مدھم لہجے میں اپنی بات کہی تو آئس نے نرمی سے ٹوک دیا، نہ ہم ناراض ہیں نہ تمہاری بھابھیاں، اور اب تو وہ دونوں ہمیشہ کے لیے آ گئی ہیں۔ تم جب کہوگی تمہاری بھابھیوں کو پھر سے دلہن کی طرح سجا دوں گا۔ مجھے تو ویسے بھی اس کا دولہا بننے کا شوق، وہ دلہن بنے گی تو میں بھی دولہا بن جایا کروں گا، اس لیے ٹینشن مت لو۔ تمہارا جب دل چاہے گا ہم شادی کر لیا کریں گے، پھر تم دل کھول کر انجوائے کرنا۔ پلوشہ کے ماتھے پر پیار کرتے نرم لہجے میں کہا تو پلوشہ نے خاموشی سے اس بات میں سر لا دیا۔ آئس خان کافی دیر تو خاموشی سے پلوشہ کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر نرمی سے پلوشہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کیا بات ہے لیشے؟ یہ نہیں پوچھوں گا کہ ادائک سے کیوں رشتہ توڑنے کی بات کی، نہ یہ کہوں گا کہ تم نے غلط کیا، مگر بس یہ پوچھوں گا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیونکہ جتنا میں اپنی بہن کو جانتا ہوں تو پلوشہ خان صرف اور صرف محبت کر سکتی ہے، اس کا وجود محبت کی گواہی دیتا ہے۔ ذرا سی اونچی آواز پر سہم جانے والی کے دل میں اس قدر کسی کے لیے نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ پلوشہ خان محبتوں اور وفاؤں کی تو امین ہو سکتی ہے، مگر نفرت اور رشتے توڑنے والی، بے وفائی کرنے والی نہیں ہو سکتی۔ جانتا ہوں کہ منگنی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی یہ رشتہ ایک دوسرے سے دو لوگوں کو منسوب کر دیتے ہیں۔ ادائک کو کیسے سنبھالا ہے وہ میرا مسئلہ ہے، تم اس کی فکر مت کرو، مگر مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے یہ کرنے کے لیے کہا ہے؟ آج اپنے بھائی سے جھوٹ مت بولنا لیشے، میرا مان نہ توڑنا، اپنے لالا پر یقین رکھو اور بتاؤ۔ پلوشہ خان کی آنکھوں سے متواتر بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے نرم لہجے میں کہا تو پلوشہ نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے آئس خان کو دیکھا، رو رو کر آنکھوں میں جلن ہوتی محسوس ہوئی۔ لالا مجھے معاف کر دو ادائک، مجھے مان ہچکیوں سے روتے ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے مقدس بیگم ہڑبڑا کر اندر داخل ہوئی۔ آئس خان نے خون چھلکاتی آنکھوں سے ناگوار سے مقدس بیگم کو دیکھا جو جبراً مسکرانے کی کوشش کرتی باہر کھڑی ملازمہ کو اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ملازمہ خاموشی سے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر باہر گئی تو مقدس بیگم نے اپنے خشک پڑتے حلق کو ترک کیا، جبکہ پلوشہ سہمی نظروں سے مقدس بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی کمرے میں آنے کا یہ کون سا انسانی طریقہ ہے؟
अपनी जगह से खड़े होकर दबे दबे लहजे में गुरा कर कहा। फैज़ खान के खतरनाक तेवर देखकर मुक़द्दस बेगम ने बेसाख्त अपने कदम पीछे लिए। वो तबीयत ठीक नहीं थी ना पलवशा की, तो खाना लाई थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। माथे पर आए पसीने को अपने पल्लू से साफ करते मन मना कर कहा। फैज़ खान ने खून छलकाती आंखों से घूर कर उन्हें देखा। वाह, मतलब जानती थी कि इसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए इतनी एहतियात से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई हैं। चुपते लहजे में तंज किया तो मुक़द्दस बेगम ने दांत पीसकर अपने सामने खड़े इस देव कामल शख्स को देखा। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ा मजबूत सीना, किसी रियासत के शहजादे की मानंद मगरूर नाक, मूंछों तले सख्ती से पैवस्त तनाबी हों, वाइट शेरवानी पहने, चॉकलेट ब्राउन आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए। अपनी मर्दाना वजाहत से वो किसी को भी ज़ेर कर सकता था। चेहरे पर हमावक्त शाही संजीदगी फैज़ खान की मर्दाना वजाहत को और दिलकश बनाती थी। बड़े आए बहन की फ़िक्र करने वाले, जिस लड़के को अपनी माँ की परवाह नहीं कि वो मुँह अंधेरे तन तनहा शहर चली गई, इकलौते बेटे की शादी का अरमान पूरा न कर सकी, और बेटे को माँ से ज़्यादा दुश्मन की बेटी अजीज़ थी। ऐसे बयान का भूत सवार था। वो शख्स अब मेरे सामने अपनी सौतेली बहन की फ़िक्र के ड्रामे करेगा। हमने खुश पड़ते होंठों को तर करती हिम्मत करके तंज़िया लहजे में बोली। मगर फैज़ खान को पुश्त पर दोनों हाथ बांध दे, चेहरे पर खूनख्वार तासुरात सजाए अपनी जानब बढ़ता देख मुक़द्दस बेगम को अपनी जान निकलती महसूस हुई। आपकी इज़्ज़त इस वजह से नहीं करता कि औरत है, इसलिए करता हूँ कि मैं मर्द हूँ, औरत का साहिबान और इसका मुहाफ़िज़। औरत जिस रूप में भी हो, इसकी इज़्ज़त करना मुझ पर फ़र्ज़ है। इसके अलावा आपकी इज़्ज़त दुर्गाम खान की माँ समझ कर करता हूँ, वरना आप जैसी औरत तो माँ कहलाने के लायक नहीं। वो सब एक तरफ, आज के बाद मेरी बहन के लिए सौतेली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो यकीन रखें, सौतेली माँ जी, पहली फुर्सत में हम शोहर के पास का टिकट कटवा दूँगा। और रही बात मेरी माँ के तन तनहा जाने की, तन तनहा तो फैज़ खान से रिश्ता रखने वाली औरत अल्लाह के हुक्म से सिर्फ इज़राइल के साथ ऊपर ही जा सकती है। इससे पहले तो ये गलतफ़हमी अपने दिमाग से निकाल दें। मेरी माँ के यहाँ से निकलने से अपने कमरे में दाखिल होने तक वो मेरी नज़रों के आसार में थी। आइंदा पलवशा ठीक हो या ना हो, बिना इजाज़त के कोई इसके कमरे में दाखिल भी हुआ तो टांगें तोड़ दूँगा और जाएँ आप यहाँ से। खिला दूँगा मैं खाना, सर्द और सपाट लहजे में एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। तो मुक़द्दस बेगम ने कपकपाते हाथों पर वह मुश्किल काबू पाने की कोशिश करते सर असबाद में लाया और फैज़ खान के बाहर की जानब इशारा करने पर सर पट वहाँ से भागी, जबकि पीछे बैठी पलवशा सांस रोक के फैज़ खान के सलूक को देख रही थी। फिर फैज़ खान के खाना खिलाने पर खामोशी से खाना खाते, फैज़ खान के सवालों से बचने की खातिर नींद का बहाना करती आंखें मूंद गई, जिसे देख फैज़ खान गहरी सांस भरता लाइट्स ऑफ करता पलवशा के रूम से निकल आया। फैज़ खान कमरे में दाखिल हुआ तो नज़रें सामने सोफ़े की पुश से टेक लगाए, चेहरे पर घूंघट ओढ़े हुरिया शाह पर पड़ी। हुरिया के वजूद में कोई हरकत महसूस न करके फैज़ को अंदाज़ा हुआ कि वो सो रही है। अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा बंद करते, अपनी शेरवानी के बटन खोलते, छोटे मगर मजबूत कदम लेता हुरिया की जाने बढ़ा। कमरे में फैली गुलाब की फूलों की बीनी बीनी खुशबू, कमरे की मानी खेद खामोशी और सबसे बढ़कर इस तनाई में इस क़यामत खेज़ हुस्न लिए तमाम हथियारों से लैस वजूद, जो कि अपनी मलकियत था, फैज़ खान को पूरी शिद्दत से अपनी जानब मुतवज्जो कर रहा था। हुरिया करीब सोफ़े पर बैठकर खामोश मगर गहरी नज़रों से हुरिया के दिल का सरापे को आंखों के रस्ते दिल में उतारा। नज़रें घूंघट से सरकती कलाइयों पर आईं तो होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट अपनी छप दिखला गई। अपना बायां हाथ बढ़ाकर नरमी से हुरिया का दायां हाथ थामते झुककर अपना तश्न लब हुरिया की कलाई पर सबत किया। फैज़ खान के हुरिया का हाथ थामने से कमरे की मानी खेद खामोशी में चूड़ियों की छन से इर्ताश पैदा हुआ। हुरिया शाह की कलाइयों में पहनी चूड़ियों की छन फैज़ खान को अपने दिल में गूंजती महसूस हुई। कोई धुन और साथ में इस कदर मसरूर नहीं कर सकते जितना तुम्हारे हाथों में पहनी इन चूड़ियों की छन छन की आवाज़ मुझे मसरूर कर सकती है। दुनिया के सारे साज इसके आगे कोई मानी नहीं रखते। हुरिया कमर के अपने दोनों बाजू लपेट कर अपने आसार में लेते गंभीर लहजे में खरगोशी करते अपने सुलगते होंठ फिर से चूड़ियों पर रखे। अपनी कमर में दस्ती फैज़ खान की उंगलियों के जानलेवा लम्स कलाई और हाथों पर जा बजा सुलगते होंठों के लांस पर हुरिया ने बढ़ाकर आंखें खोली। वो नज़रें आंखें मूंदे अपनी हाथ की हथेली को शिद्दत से छूते फैज़ खान पर ठहर सी गई। फैज़ खान को अपने इस कदर करीब देकर हुरिया शाह की नींद भाग से उड़ी। घूंघट की ओट में से हमी हिरनी जैसी आंखों से फैज़ खान को देखते अपने खुश पड़ते होंठों पर ज़बान फेर कर उन्हें तर्क किया। अब तो शोर हूँ तुम्हारा, अब तो मेरा इंतज़ार तुम पर फ़र्ज़ है मिसेस फैज़ खान। मेरी बात समझ नहीं आई थी क्या? जब मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं इन फासलों को आज समेटने वाला हूँ, तो फिर मेरा इंतज़ार किए बगैर सोने का मतलब? घूंघट के अंदर से बाजू हुरिया के गर्दन के गिर लपेट कर चेहरा अपने चेहरे करीब करते दबे दबे लहजे में गुरा कर कहा। तो हुरिया ने पटी पटी आंखों से फैज़ खान को की खून छलकाती चॉकलेट ब्राउन आंखों को देखा। उसे की जाती से चेहरे में गुलती सुर्खी और सख्ती से बेंचे होंठों को देख हुरिया ने अपने होश पड़ते होंठों को तर करते अपने आंख कपकपाता हाथ फैज़ खान के कंधे पर रखा। मैं इंतज़ार ही कर रही थी आज, पे पता नहीं कब आंख लगी। अपनी कपकपाती आवाज़ पर वो मुश्किल काबू पाते नरम लहजे में जवाब दिया। मगर फैज़ खान के चेहरे को अनोख सुर्ख तासुरात देख हुरिया को अपने पाँव से जान निकलती महसूस हुई। वो तो शुक्र था कि घूंघट की दीवार इन दोनों के बीच आयल थी, वरना हुरिया को यकीन था इस बंदे ने अपनी आग बरसाती आंखों से सालम निकल जाना था। कुछ देर खामोशी से हुरिया के
کپکپاتے وجود کو دیکھتے احسان جھٹکے سے عریا خود سے دور کرتا رخ سیدھا کر کے بیٹھ گیا، ہاتھوں پر سر گرائے، اپنے بالوں میں انگلیاں الجھا کر گہری سانس بھری۔ عریا کو آئس خان اس وقت اپنی آواز سے منع لگا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ احسان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کبڈ کی جانب بڑھا۔ احسان نے کبڈ کا دروازہ کھول کر سامنے نظر آتے لاکر پر کوٹ ڈھانچے سے کھول کر اس میں سے ایک بلیک کلر کا باکس نکالا، جبکہ عریا ناسمجھی سے احسان خان کو دیکھ رہی تھی۔ عریا کے قریب کھڑے ہوتے جھک کر نرمی سے عریا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا، بائیں ہاتھ میں باکس تھامے اسی ہاتھ کو عریا کی کمر کے گرد لپیٹ کر دائیں ہاتھ سے عریا کے چہرے سے گھونگھٹ پیچھے کو الٹ دیا۔ احسان خان کی اس حرکت پر عریا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی۔ صدقے احسان خان کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا تو عریا نے پٹ سے اپنی گرے کانچ کی شفاف آنکھوں کو کھولا۔ نظروں کا تصادم اس قدر جان لیوا تھا کہ احسان خان کو اپنا آپ ان میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ ہاتھ میں تھامے باکس سے ڈائمنڈ پینڈنٹ نکال کر عریا کے گلے میں پہنایا۔ پینڈنٹ پر لکھے مسز آئس پر ہم نے لب رکھتے پیچھے کو ہوا، جبکہ عریا سانس روک کے احسان خان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ اپنی ذات میں خالی پن محسوس ہوتا تھا، مگر تمہارا یہ روپ دیکھنے کے بعد، تمہیں میرے نام سے منسوب میرے لیے یوں پور سجے اپنے آثار میں دیکھ مجھے وہ خالی پن ختم ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارا میرا ہو جانا اور خود کو میرے لیے یوں سجانا میری وحشتوں بھرے خالی پن کو ختم کر دے گا۔ تو یقین مانو عریا شاہ، میں بہت پہلے تمہاری رضامندی کے بغیر بھی تمہیں اپنا بنا کر اس خالی پن کو ختم کر گزرتا۔ عریا کے ماتھے پر شدت سے اپنا لمس چھوڑتے لہجے میں جذبات کی آنچ لیے سرگوشی کی تو عریا کو اپنا وجود ٹھنڈا پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل احسان خان کے اس قدر جان لیوا قربت پر سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اپنی بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دینے لگا تو عریا شاہ نے گھبرا کر دور ہونا چاہا، تبھی احسان نے ایک جھٹکے میں عریا کو اپنی باہوں میں اٹھاتے قدم ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھائے۔ عریا کو ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا کر خود 2 قدم پیچھے پڑا، دونوں بازو سینے پر باندھے گہری بولتی بے باک نگاہوں سے عریا کے سراپے کا جائزہ لیتا اسے شرم سے لال پیلا کر دیا۔ احسان خان کی بے باک نظروں کو اپنے وجود پر گڑتے دیکھ عریا کو اپنے جسم کا سارا خون اپنے چہرے پر سمٹتا محسوس ہوا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہتھیلیوں کو اپنے آپ میں رگڑتے نظر جھکائے مدھم لہجے میں کہا تو احسان خان کا خوبصورت کہہ کر روم کی فضا میں گونجا تو عریا نے حیرت سے احسان خان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آہستہ ہوا اچھا نہیں لگتا کیا جو اس قدر حیرت سے دیکھ رہی ہو، یا تمہیں میرا خوش ہونا ہی نہیں پسند؟ عریا شاہ عریا کندھوں کے گرد دوپٹے کو اتار کر صوف پر اچھالتے سر لہجے میں کہتے اپنے دہتے ہونٹوں کو شدت سے عریا کے گال پر ثبت کیا، جبکہ احسان خان کی شدت بھرے لمس مونچھوں کی چبھن کے ساتھ احسان خان کے دانتوں کے دباؤ کو اپنے گال پر محسوس کر کے عریا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں اور عریا کے گال پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑتے ہونٹوں کو گال سے پھیرتے تھوڑی پر لا کر دانتوں کا دباؤ ڈالا تو عریا کی بےساختہ سسکی روم کی فضا میں گونجی، جسے احسان خان نظر انداز کرتا اپنے دونوں بازو عریا کی کمر کے گرد لپیٹا سے خود میں بھیج گیا۔ آج مجھ سے ناراض ہیں؟ ہمت کر کے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو احسان کے بالوں میں الجھاتے ایک جھٹکے میں احسان کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو عریا کی حرکت پر احسان خان نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھور کر عریا کو دیکھا۔ عریا یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ سرخی قربت کے خمار کی تھی جس غصے کی وحشت کی، مگر احسان خان جانتا تھا کہ آنکھوں میں اتری یہ سرخی جنون وحشت کی تھی۔ عریا شاہ کی اتنی سی قربت کا خمار رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ مگر میں ناراض رہنا نہیں چاہتا۔ آنا کہتی ہیں چھوڑ دوں تمہیں، مگر عشق کہتا ہے سب قربان تم پر۔ عریا کان کی لوگ اپنے دانتوں تلے دباتے گمبھیر لہجے میں شعر کہا تو عریا نے کرسٹل گرے کانچ کی شفاف آنکھوں میں آنسو لیے احسان خان کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ احسان خان کی گرم سانسوں کی تپش سے عریا کو اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے۔ انتظار کیوں نہیں کیا میرا؟ عریا کی تھوڑی کو نرمی سے تھامے سر لہجے میں ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو عریا نے احسان خان کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں دیکھتے اپنی باہوں کا اظہار احسان خان کی گردن کے گرد حائل کرتے احسان خان کو خود پر جھکاتے پشت ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے ٹکرائی۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، مدھم لہجے میں کہتے احسان خان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتے اپنے نرم گلاب سی پنکھڑیوں سے ہونٹوں کو احسان خان کے گال پر ثبت کیا۔ میرے ساتھ اور میری قربت کی طلب سے زیادہ طلب تمہیں اپنی نیند پوری کرنے کی طلب تھی، جس کی وجہ سے 2 گھڑی جاگ ہی نہ سکی۔ عریا کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے گرا کر کہا تو عریا نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچے۔ مجھے آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے مل گیا ہے اور اس وقت میں کسی نیند کی آغوش میں نہیں بلکہ آپ کی غربت میں آپ کے اثار میں قید ہوں۔ عریا کے دانت پیس کر کہنے پر احسان خان نے جھٹکے سے عریا کو اپنے قریب تر کیا۔ تم اسے غربت کہتی ہو؟ تمہیں غربت کے معنی بھی پتہ ہیں؟ میری غربت میں ہوتی تو اس وقت تمہاری زبان بھی کینچی کی طرح نہ چل رہی ہوتی۔ عریا کی ناک میں پہنی نعت کو نرمی سے اتار کر سائڈ پر رکھتے اسپاٹ لہجے میں کہا، مگر احسان خان کے معنی خیز بے باک جملے نے عریا کے کان کی لو تک سرخ کر دیا تھا۔ اب اس بات کا وہ اسے کیا جواب دیتی؟ یہ شخص تو بال کی کھال ادھیڑنے لگ جاتا تھا۔ میرے لیے یہی قربت بہت معنی رکھتی ہے۔ عریا کی سرگوشی پر احسان نے سر اٹھا کر عریا کے جھکے چہرے کو دیکھ سر جھٹکتے گلے میں پہنے ہار کو اتار کر سائڈ پر رکھا۔ عریا کی گردن پر موجود سرخ نشانوں پر انگلی کو ٹریس کرتے سینے تک لایا
تو عوریہ کا دل داغ سے رہ گیا۔ عائض خان کے بے باک لمس پر پوری وجود میں سر لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئیں، لیکن میرا گزارا اتنی سی قربت میں نہیں ہونے والا۔ میں تمہارے پور کو اپنی شدتوں کی بارش سے بھگونا چاہتا ہوں، تمہارے چہرے پر اپنی قربت سے پھوٹتے حیا کے رنگ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے اس نازک وجود کو میری شدتوں سے بیال ہوتے میرے ہی سینے میں چھپ کر پناہ لینا دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں سرخ پڑتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عوریہ کے ہونٹوں پر اپنی انگلی کو ٹریس کرتے ہوئے باک لہجے میں سرگوشی کی تو عوریہ کی نظریں اٹھانا مال لگنے لگا۔ تو بتاؤ، مجھے راضی کرنے کے لیے دو گی میرا ساتھ میری شدتوں میں؟ عوریہ کے چہرے کو اپنی بے باک نظروں کے ساتھ میں لیتے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے عوریہ کو جواب دیتی عائض خان پوری شدت سے عوریہ کے ہونٹوں پر جھک آیا۔ عوریہ کی سانسوں کو شدت سے قطرہ قطرہ خود میں ڈھیلتے عوریہ کی دونوں کلائیوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے لگایا تو کانچ کی کئی چوڑیاں ٹوٹ کر نیچے بکھر گئیں۔ مگر وہ ظالم بنا عوریہ شاہ کی سانسیں روکنے کے در پہ تھا۔ اپنی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کر کے عوریہ نے احتجاج کرنا چاہا، مگر عائض خان دیوانہ وار اپنی جنون خیزیاں عوریہ کے نازک ہونٹوں پر لٹانے میں مصروف تھا۔ عائض خان کو پیچھے ہٹتے نہ دیکھ عوریہ نے عائض خان کی گرم سانسوں کو خود میں کھینچتے سانس لینی چاہیے، مگر یہ بھی کام ممکن تھا۔ عوریہ کی معصوم حرکت پر عائض خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں گئی، نرمی سے پیچھے ہٹتے عوریہ کو سانس لینے کی مہلت دی۔ باریک گلابی ہونٹوں پر لگی بلڈ ریڈ لپسٹک ہونٹوں کے ارد گرد بکھر چکی تھی، سانسیں عائض خان کی شدتوں سے بری طرح بکھری تھی۔ سینے پر ہاتھ رکھے سر پیچھے مرر سے ٹکائے آنکھیں موند کر گہری سانس لیتی وہ اپنی سانسیں ہموار کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر سامنے لو دیتی نظروں سے عوریہ کو دیکھتی عائض خان کو ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ اسی لیے جھٹکے سے عوریہ کو کمر سے تھام کر ایک بار پھر سے خود کے قریب تر کر لیا، جبکہ عوریہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ عوریہ کی ہوائیاں اوڑھے چہرے کو دیکھ عائض خان نے بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا، پھر سر جھٹکتے عوریہ کی کلائیوں سے کنگن اور چوڑیاں اتار کر سائڈ پر رکھی۔ عائض خان چوڑیاں اتار کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تو عوریہ نے ناسمجھی سے عائض خان کے جھکے سر کو دیکھا، مگر عائض خان کے اگلے عمل سے دھک سی رہ گئی۔ جو عوریہ کا دایاں پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھتا اس پر اپنے ہونٹ ثبت کر چکا تھا۔ عوریہ نے گھبرا کر اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا، مگر عائض خان نے اپنی گرفت سخت کرتے ہونٹ عوریہ کے پائل پر رکھے تو عوریہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ سانسوں کو روکے بت بنی وہ عائض خان کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہی تھی، جو نرمی سے عوریہ کے پاؤں کو چومتا، پائل کو اس کے پاؤں سے جدا کرتا، جا بجا اپنا لمس چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جو چینج کر رہا ہو، رات بہت ہو گئی، صبح میرے مہمانوں نے شہر سے آنا ہے، مجھے انہیں ریسیو کرنے بھی جانا ہے، مگر یہ مت سوچنا تمہیں خود سے دور کر رہا ہوں۔ آج تمہیں شادی کے فنکشن کی وجہ سے جو بھی تھکن ہے اسے سکون کی نیند سو کر اتار لو، کیونکہ پھر ہر رات میں اپنی تھکن تمہارے وجود پر اتارنے والا ہوں۔ تمہارے وجود پر میری قربت میں ملی تھکن ہونی چاہیے، جسے دور بھی میں اپنی قربت سے ہی کروں گا، اس لیے کل تک کا وقت دے رہا ہوں۔ اب جاؤ، شاباش، چینج کر کے، اس سے پہلے میں سب کچھ بھلائی ایک لمحے میں تمہاری روح تک اتر جاؤں۔ عوریہ کو اپنے روبرو کھڑے کرتے اپنی انگلیاں عوریہ کی انگلیوں سے الجھائے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی، جبکہ عائض خان کے اتنے خطرناک ارادے جان کر عوریہ کو اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا محال لگنے لگا۔ تبھی جھٹ سے سر ہاں میں لاتے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے پیٹ کے گرد عائض خان کے بازوؤں کا سار بندہ دیکھ روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ آج کے بعد تمہارے وجود پر میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھوں جو کسی غیر مرد کو تمہاری جانب متوجہ کرنے کا باعث بنے۔ چوڑیاں پہننی ہے پہنو، پائل پہننی ہے پہنو، ہار سنگار کیا 16 سنگار بھی کرنا ہے تو دل کھول کر کرو، مگر اس سے حویلی کی چار دیواری تک زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم یہ سب صرف میری موجودگی میں کرو۔ باہر جاتے وقت تم کوئی ڈارک پرفیوم یوز نہیں کرو گی، یہ کوئی پابندی یا حکم نہیں، میرا حق ہے مسز عائض خان۔ عوریہ کے کندھے پر ٹھوڑی چکائے عوریہ کے پشت کو اپنے چوڑے سینے میں بھیجتے بھاری گمبھیر لہجے میں کہتے عوریہ کو کمر سے تھام کر رخ اپنی جانب کیا۔ تم میری ہو عوریہ، اور میں اپنی چیزوں میں شراکت برداشت نہیں کرتا۔ تم تو پھر میری بیوی ہو، تمہارے وجود سے اٹھتی مسور کن دلکش خوشبو پر صرف میرا حق ہے، تمہاری چوڑیاں اور پائل کی جھنکار کو سننے کا حق صرف میرا ہے، تمہارا سجنا سنورنا صرف میرے لیے ہونا چاہیے۔ تم خان کی عزت ہو، اور عزت سے بڑھ کر تو خان کو جان بھی عزیز نہیں، اس لیے تمہیں عزت بنایا ہے، جان نہیں، کیونکہ جان تو قربان کر سکتا ہے خان، مگر عزت پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، قربان کرنا تو دور کی بات۔ تمہیں لگے کہ میں شوہر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں، دھونس جما رہا ہوں، تو تمہیں بھی اجازت ہے چاہے مجھ پر حق ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا لو۔ ویسے اگر ہم دونوں فائدہ اٹھائیں بھی تو جائز ہی ہوگا، میں تو انتظار میں رہوں گا کہ تم میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر لو، باقی آگے میں خود ہی کنٹینیو کر لوں گا۔ عوریہ کی گردن میں چہرہ چھپائے گہری سانس بھر کر عوریہ کی خوشبو کو روح تک محسوس کرتے خمار اور آلود لہجے میں کہتے بنا عوریہ کو سمجھنے کا موقع دیے اسے بازو میں اٹھائے واش روم کے دروازے کے باہر کھڑا کرتے اندر کی جانب دھکیل کر دروازہ بند کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی، جبکہ واش روم میں عوریہ بند دروازے سے ٹیک لگائے گہری گہری سانس بھرتی واش روم سے باہر جا کر ایک بار پھر سے عائض خان کا سامنا کرنے کا سوچتے لال پیلی ہونے لگی۔ یہ منظر جنگل کے قریب بنے ایک شاندار فارم ہاؤس کا تھا، جو اس وقت گہری رات کا ہی حصہ لگ رہا تھا، جہاں ہر طرف گہری رات کی سیاہی تھی۔ وہی فارم ہاؤس کی سیاہ دیواریں بھی اسی رات کا حصہ معلوم ہو رہی تھی، آسمان پر چمکتے چاند کی روشنی بکھری ہوئی فارم ہاؤس کے گلاس ڈور سے لاؤنج میں لگی لائٹس اور فانوس کی روشنی چھن سے باہر دور تک نظر آ رہی تھی۔
بیٹھے وجود نے ساری لائٹس کو بند کر کے ہاتھ میں تھا میں ریموٹ سے فانوس کی روشنی کم کرتے ریموٹ ٹیبل سامنے پر رکھا، کھڑے ہو کر ایک نظر آدمی بندی گھڑی پر ڈالی تو ہونٹوں پر پورے اسرار سے مسکرا رہیں گے۔ صوفے سے کھڑے ہوتے قدم لاؤنج کے دائیں جانب راہداری کی طرف بڑھائے تو اس وحشت بھری خاموشی میں ٹک ٹک کی آواز گونجنا شروع ہوئی۔ مغرورانہ اور مضبوط چال چلتی ہوئی اس خاموشی کو اپنی ہیل کی ٹک ٹک سے توڑتی لفٹ کے سامنے رکی۔ لفٹ کے دروازے واہ ہوتے ہی اس میں داخل ہو کر بیسمنٹ کے لیے نمبر بٹن دبایا تو اگلے ہی کچھ لمحوں میں لفٹ بیسمنٹ میں کھلی۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کی تو شیشہ سا چمکتا بیسمنٹ روشنی میں آ گیا۔ بیسمنٹ میں ایک الگ ہی دنیا قائم تھی جہاں بڑے بڑے سے لگژری لاؤنج میں سفید مرمری چمکتے فرش پر اپنا عکس تک دکھائی دے رہا تھا۔ لاؤنج کو آف وائٹ اور گولڈن رنگ کے امتزاج سے سیٹ کیا گیا تھا۔ آف وائٹ صوفہ جس پر لائٹ گولڈن کلر کے کشنز پڑے تھے، صوفے کے سامنے شیشے کی میز جس کے کنار پر گولڈن ڈیزائن بنے تھے۔ ٹیبل کے بالکل اوپر لاؤنج کے وسط میں لگے گولڈن فانوس سے لاؤنج کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے تھے۔ لاؤنج کے دائیں جانب امریکن طرز سے بنے اوپن کچن کے قریب سے گزرتے ہاتھ بڑھا کر سلیب سے سیب اٹھا کر ہاتھ میں تھاما، 10 قدم کے فاصلے پر آ کر رک کر گہری سانس بھرتے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا۔ بلال شاہ کو معلوم تھا کہ عریہ اور آئز خان کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، مگر وہ اسے ڈائریکٹ جا کر نہیں توڑ سکتا تھا۔ عریہ پہلے سے ہی اس سے بدگمان تھی، اس نے غصے میں حرکت ہی ایسی کی تھی۔ مسئلہ صرف بدگمانی کا نہیں تھا، وہ پسندیدگی جس کی جھلک بلال شاہ کو عریہ کی آنکھوں میں دکھائی دی تھی وہ اس دن کے بعد کبھی دکھائی نہ دی۔ ان کانچ سی شفاف آنکھوں میں بلال شاہ نے اپنے لیے نفرت محسوس کی تھی۔ اور اب بلال شاہ کو عریہ کی ناراضگی ختم کرنا تھی۔ وہ پاکستان کب کا آ چکا تھا، مگر اس نے بہرام شاہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی کہ وہ ابھی ترکی میں ہی ہے۔ آئز خان کو شادی کے دن قتل کر کے وہ اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سچ میں بہرام شاہ تھا۔ اس کی نظر میں دشمنی کا مطلب مرنا یا مار دینا تھا، نہ کہ انسانیت یا رشتوں کے واسطے دشمنی سے پیچھے ہٹ جانا۔ شادی والے دن وہ حویلی میں موجود تھا، مگر ہر کوئی اس کی موجودگی سے ناواقف تھا۔ آئز خان پر نشانہ تانے وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے ہی والا تھا جب اپنی گردن پر کوئی چیز چبھتی محسوس ہوئی۔ اس کے اگلے ہی پل بے جان ہوتے ہاتھوں سے بندوق چھوٹ کر زمین بوس ہوئی۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولنے کی کوشش کرتے اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو دیکھنا چاہا، مگر پل میں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ 2 گھنٹے پہلے سے وہ ہوش میں آ چکا تھا، مگر کمرے میں چھائے گپ اندھیرے سے وہ جگہ اور وقت کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ مگر جو چیز بلال شاہ کے سینے میں آگ لگانے کا باعث بن رہی تھی وہ تھی عریہ شاہ کا آئز خان کا ہو جانا۔ یہ بات بلال شاہ کو اندیکھی آگ میں جلا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز سن ٹھٹکا، قدموں کی چاپ جیسے جیسے قریب ہو رہی تھی ویسے ویسے بلال شاہ غصے کے گراف بڑھ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھا بلال شاہ کے غیر سے بچنے نہیں والا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تو بلال شاہ نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کے بعد دروازے سے آتی لاؤنج کی تیز روشنی میں آنکھوں میں چبھن سی ہوئی۔ اپنی گہری سے آنکھوں کو زور سے بند کر کے کھولا تو نظریں دروازے کے بیچوں بیچ ایستادہ وجود پر گئیں۔ ابھی بلال شاہ غور کرتا کہ اسی وجود نے قدم آگے بڑھا کر دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سے سکوت چھا گیا۔ ہیل کی آوازیں بلال شاہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ تبھی اپنے چہرے کے قریب کسی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تو بلال شاہ نے اندھیرے میں اس وجود کو گھورنا چاہا اور ایک دم سے کمرہ روشنی میں آ گیا۔ ہنی آنکھوں کو زور سے بند کر کے کھولتے بلال شاہ نے قہر بھری نظروں سے سامنے دیکھا، جہاں سفید پینٹ شرٹ کے ساتھ پنک گھٹنوں تک لانگ کوٹ پہنے، اسٹریٹ بالوں کو کندھوں پر کھلا چھوڑے، گلابی بھرے بھرے ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، بھوری شہد رنگ آنکھوں میں چمک لیے، گلے میں پہنے پینڈنٹ پر لکھے لفظ بی پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پھیرتے بلال شاہ کے دیکھنے پر آنکھ دبائی تو بلال شاہ نے اپنے بندے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ سبھی جانتے ہیں یہاں کہ محبت کو ازل سے زوال ہے، مگر تجھ سے کرنے کو خسارے کون دیکھے گا۔ بلال شاہ کے چہرے پر جھکتے پر اسرار لہجے میں شعر کہتے ایک ہی جھٹکے میں بلال شاہ کے ہونٹ پر لگی ٹیپ کو کھینچ کر اتارا تو بلال شاہ نے جبڑے بھیج کر خون چھلکاتی آنکھوں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر دل ہار بیٹھے۔ میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا سبکہ شاہ، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی، اور اگلے 10 سیکنڈ میں تم نے مجھے آزاد نہ کیا تو اپنا انجام خود سوچ لینا بے وقوف لڑکی۔ تمہاری وجہ سے اگر میں نے عریہ کو کھویا تو یاد رکھنا میں تمہاری رگ رگ میں زہر بھر کر وہ موت دوں گا کہ دیکھنے والے توبہ کر اٹھیں گے۔ شیر سی داڑھ لیے گرا کر کہا تو کسوہ شاہ نے زخمی شکوہ کناں نظروں سے بلال شاہ کے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی محبت میں قید کرنا چاہتی ہوں بلال شاہ، دنیا کے توبہ کرنے کا تو نہیں پتہ، مگر میری محبت پر عرش ضرور کر اٹھے گی۔ میری رگ رگ میں تم کیا زہر بھرو گے بلال، یہاں تو پہلے ہی تمہارا اس خون کی مانند گردش کرتا ہے۔ تمہیں غصہ دکھانا ہے غصہ دکھاؤ، برا بھلا کہنا ہے کہہ لو، تمہارا ہر ستم سر آنکھوں پر۔ اوکے
مگر اب تموریا کا نام بھی مت لینا۔ بلال شاہ کی سیاہ گہری آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں گاڑے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا۔ تو بلال شاہ نے ناگواری سے صبغہ شاہ کی جانب دیکھا۔ آواز نیچے رکھو جاہل عورت، بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ کس کے دم پر اتنا اچھل رہی ہو۔ بہرام شاہ نے ساتھ دیا نا تمہارا، وہی ہے نا اس سب کے پیچھے، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ بہرام شاہ کے ہوتے کوئی اس کے بھائی کے سائے تک پہنچ جائے۔ اب اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو ہاتھ کھولو میرے، یہ جو عشق عاشقی کا بھوت چڑھا ہے نا دماغ پر، یہ میرے ہی دم درود سے اترے گا۔ ہاتھ کھولو میرے، میں بھی تو دیکھوں عشق خون میں سرائیت کرتا کیسے دکھتا ہے۔ بلال شاہ کے جبڑے بھینج کر داڑھنے پر صبغہ شاہ نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے۔ نہیں کھولوں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو یاد رکھنا بہرام لالا تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہیں کریں گے، اور پھر جو تمہاری پٹ لگے گی بستر پر لیٹنے سے بھی قاصر ہو جاؤ گے۔ چہرے پر معصومیت طاری کی، آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ تو بلال شاہ نے نبوت سے سر چٹکتے چہرے کا رخ بدلا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور لالا سے کہو جو کہنا ہے جلدی میرے سامنے آ کر کہیں۔ یہ جو کمزور سی رسیاں میرے ہاتھوں میں بندھی ہیں، انہیں میں صرف اپنے لالا کی مرضی جان کر خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری سوچ ہے کسوہ شاہ، یہ معمولی سی رسیاں مجھے روک سکتی ہیں۔ شکل گم کرو اپنی، اور یہ غلط فہمی نکال دو کہ حلیہ کی رخصتی ہو گئی ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ بلال شاہ کی تھی اور تا حیات میری ہی رہے گی۔ اب کس کو یہاں سے؟ آئی بروز کا طنزیہ لہجے میں کہتے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ تو صبغہ شاہ نے مٹھیاں میل کر اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ اگر یہ شخص صبغہ شاہ کے دل کی سلطنت پر براجمان نہ ہوتا تو وہ کبھی پلٹ کر بھی اس کی طرف نہ دیکھتی۔ وہ جس نے کبھی شکست نہیں کھائی تھی، اس شخص کی محبت میں ہر روز ہار ہی رہی تھی، کبھی اپنے دل کے آگے اور کبھی اس شخص کی نفرت کے آگے۔ اب بندے رہو یہیں، تمہیں عزت راس ہی نہیں پاگل شخص۔ جب تک آئس خان تمہیں اپنے بچوں کا ماموں نہیں بنا دیتا تب تک بہرام لالا سے کہہ کر تمہیں یہیں قید رکھنے والی ہوں۔ لالا کی مرضی کی وجہ سے رکے ہو نا تو یہیں رہو۔ بلال شاہ کے بال دونوں ہاتھوں کے مٹھیوں میں دبوچتے، سر کو جھٹکتے ہوئے جھٹکا دیتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا۔ تو بلال شاہ نے دانت کچکچا کر اس پاگل لڑکی کو دیکھا جو اس کے پہلے سے چکراتے اور درد سے پھٹتے سر کو اپنے غصے کا نشانہ بنا رہی تھی۔ ابھی بلال شاہ غصے سے پھر کچھ کہتا، جھٹکے میں بلال شاہ کے بالوں کو چھوڑتے دروازے کی جانب دوڑ لگائی، جیسے وہ اپنے لالا کی مرضی کو باڑ میں جھونک کر ابھی ان رسیوں کو توڑ کر صبغہ شاہ کی ہڈیوں کا سرما بنا دے گا۔ یہ حرکت تو کر لی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی یہ شخص اسے چھوڑنے والا نہیں۔ لالا وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ صبغہ شاہ کے آنے پر دوسری جانب فون کان سے لگائے کھڑے بہرام شاہ نے انکارا بھرا۔ ٹھیک ہے، میں کل تک آ جاؤں گا، اور اب تم گھر جاؤ، واپس وہاں نہ آنا، بلال کو میں سنبھال لوں گا۔ بہرام شاہ کے سنجیدہ لہجے پر صبغہ شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی لالا، میں بس نکل ہی رہی ہوں، بلال کی کل میٹنگ بھی تھی، میں اسے اٹینڈ کر لوں گی، آپ بس انہیں سنبھال لیجیے گا۔ صبغہ شاہ کے منہ بسور کر کہنے پر بہرام شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں گئی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ بہرام شاہ کے فون بند کرنے پر صبغہ شاہ نے گہری سانس بھر کر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور اٹھ کر قدم لفٹ کی جانب بڑھائے۔ اپنے چہرے پر گہری نظروں کی تپش محسوس کر کے عقیدت نے موندی موندی آنکھیں کھولیں تو نظریں خود پر جھکے زرگام خان کے سنجیدہ چہرے سے ٹکرائیں، مگر زرگام خان کی نیلی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ عقیدت کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ لاکھ کانفیڈنٹ یا بلنٹ تھی، مگر وہ بے باکی کے مظاہرے زرگام خان کے سامنے مقدس بیگم کی قسم کو توڑنے کے لیے کرتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا قریب آنا غلط تو نہیں تھا، مگر عقیدت کا مقصد صرف مقدس بیگم کو نیچا دکھانا تھا۔ مگر کل رات جب سے زرگام نے بتایا وہ مقدس بیگم کو عقیدت سے رشتہ بنانے کا کہہ چکا ہے، تب سے عقیدت کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ جب بھی زرگام خان کے قریب ہوتی تب جانتی تھی وہ کبھی بھی اپنی ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑے گا، مگر اب وہ کیسے اس سر پھرے خان کو روکے گی؟ اگر وہ سچ میں اپنا حق لینے پر آ گیا تو عقیدت کس طرح اس کا مقابلہ کرے گی؟ وہ تو اپنی سمندر سی گہری نیلی آنکھوں سے جب بھی عقیدت کو دیکھتا تھا بار بار عقیدت کا ان آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، اور کیا ٹائم ہوا ہے؟ زرگام خان کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر ارد گرد نگاہ دوڑاتے مدھم لہجے میں کہا۔ تو زرگام خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں گئی۔ اب ڈر لگ رہا ہے میری شیرنی کو؟ عقیدت کی گردن سے بال ہٹا کر اپنے ناک عقیدت کی شہ رگ پر سلاتے بوجھل لہجے میں چھیڑا، تو عقیدت نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ کیا مطلب، کس بات کا ڈر؟ اور ٹائم کیا ہوا ہے؟ اتنے بڑا کمرہ تو بنا لیا، ایک گھڑی بھی نہیں دیوار پر لگا سکتے؟ ایک گھڑی بھی دیوار پر لگا لیتی تو کون سا پیسے کم پڑ جانے تھے تمہارے؟ زرگام خان کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے بات بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تو زرگام خان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے عقیدت کی شہ رگ پر دانتوں کا دباؤ ڈالتے اپنا شدت بھرا لام چھوڑا۔ تمہارے آنے سے پہلے لگی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی تمہارے آنے کی خبر ہوئی میں نے گھڑی اتار دی۔ عقیدت کے نیم واہ ہونٹوں پر شدت بھرا لام چھوڑتے خمار آلود نظروں سے دیکھتے بوجھل لہجے میں سرگوشی تھی۔ تو زرگام خان کی حرکت پر عقیدت کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ میرے آنے سے گھڑی کیوں اتروا دی؟ زرگام خان کی نیلی آنکھوں میں اپنی سبز نگینوں جیسی موٹی موٹی آنکھوں کاٹتے حیرت سے استفسار کیا۔ تو زرگام خان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگ گئی۔ عقیدت کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے خود میں بھیجتے کروٹ بدی، کیونکہ تمہارے آنے سے پہلے میں وقت کا پابند تھا، اپنا ہر کام گھڑی کی سوئی کے گھومنے کے حساب سے کرتا تھا، مگر اب میں صرف تمہارا پابند بن کر رہنا چاہتا ہوں۔
تو میں اپنی محبت کا پابند کرنا چاہتا ہوں، میری اجازت کے بنا کوئی اس کمرے کے دروازے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اندر آنا تو دور کی بات ہے۔ باہر والوں سے بے فکر ہوں میں، مگر اس کمرے میں چاہتا ہوں کہ تم باہر کی دنیا کو بھول جاؤ، نہ یہاں گھڑی ہوگی اور پھر تمہیں وقت گزرنے کا احساس ہوگا۔ عقیدت کو اپنے سینے پر لٹائے خود میں سختی سے بینچے بوجھ لہجے میں کہا تو عقیدت نے حیرت سے زرگام خان کو دیکھا، جیسے اس سے اس طرح کی حرکت کی امید نہ ہو۔ چلو اٹھو، نماز کا وقت گزر جائے گا، مجھے بعد میں دیکھ لینا، تمہارا ہی ہوں۔ عقیدت کے چہرے کے گرد بکھرے بالوں کو سمیٹتے نرم لہجے میں کہہ کر عقیدت کا گال تھپتھپاتے بیڈ سے اتر کر عقیدت کے پرسوز چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر قبر سے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ عجیب رشتہ تھا ان کا، ویسے شوہر بھی مانتی تھی مگر وہ اس کے باپ کو قاتل مانتا تھا، اس سے دشمنی بھی نبھانی تھی مگر نفرت کرنا بس سے باہر تھا، چال بھی چلنی تھی مگر دھوکہ بھی نہیں دینا تھا، غرور توڑ کر منہ کے بل گرانا تھا مگر اس کی عزت مان کر عزت کی جان سے بڑھ کر حفاظت بھی کرنی تھی۔ لڑکنے ایک دوسرے کی قربت پر ہر شر برپا کرتی تو کبھی عشق کی تال پر رقص کرتی تھی مگر دماغ میں چلتے کھیل کو بھی نہیں جھٹلانا تھا۔ سانسیں ایک ہونے پر دنیا بھول جاتی تھی مگر دنیا کی باتوں کو بلانا بھی نہیں تھا۔ ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے آنے والے کل کے سپنے سجانے تھے مگر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوتے ماضی کو دہرانا بھی تھا، دوسرے کو اس کھیل میں ہرانا بھی تھا مگر پھر اپنی جیت بھی قبول نہیں تھی۔ عقیدت نے گہری سانس بھر کر اپنے سامنے جائے نماز پر کھڑے زرگام خان کو دیکھا اور خود زرگام خان کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ زرگام خان کی امامت میں نماز پڑھتے عقیدت شاہ کو اپنے رگ و پے میں سکون سعادت کرتا محسوس ہوا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو عقیدت نے نم نگاہوں سے آگے بیٹھے زرگام خان کی چوڑی پشت کو دیکھا، نظریں زرگام خان کی پشت سے ہوتی اپنی ہتھیلیوں پر آن ٹکی، خاموش نم نظروں سے آتی ہتھیلیوں کو دیکھتی نہ جانے کتنے لمحے سے رہ گئے، چونکہ تو تب جب زرگام خان کے ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھوں کے گرد محسوس کیا۔ رحم مانگ لو عقیدت، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو رب کی رحمت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، وہ جب رحم کرتا ہے تو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ زرگام خان کے نرم محبت والے لہجے پر عقیدت نے سر اسبات میں ہلایا تو زرگام خان مسکرا کر عقیدت کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نماز سے فارغ ہو کر عقیدت نے دوپٹہ اتار کر سوٹ پر رکھا، ابھی پلٹ کر بیڈ کی جانب جاتی کہ زرگام خان نے عقیدت کو کلائی تھام کر جھٹکے سے اپنے قریب کرتے عقیدت کے ماتھے کو محبت سے چھو کر پیچھے ہٹا۔ حد ہو گئی ہے، طبیعت ٹھیک ہے نا خان؟ کل سے عجیب حرکتیں کر رہے ہو، پینی وینی تو شروع نہیں کر دی؟ اب تمہارا یہ بیہیویئر مجھے تنگ کر رہا ہے۔ عقیدت شاہ کے جملات کا آنے پر زرگام خان کے چہرے پر سختی ظاہر ہوئی۔ رات کو ملتے ہیں اور مجھے امید ہے میری والدہ نے تمہارے لیے بہت اچھا سرپرائز تیار کیا ہوگا، تم سو جاؤ کیونکہ اس کے بعد ویسے بھی تمہاری نیندیں اڑنے والی ہیں، سکون چین سا برباد ہو جانا ہے۔ چہرے پر چٹانی سختی سے جائے سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت نے الٹ کر زرگام خان کے پل میں بدلتے لہجے کو کہا، بتا دینا انہیں کہ اگر ان کا سرپرائز میری نیندیں اڑائے گا تو سونے میں انہیں بھی نہیں دوں گی، اور پھر انہیں یہ بھی بتا دینا کہ سکون تو صرف قبر میں ہی ہے۔ میرے سرپرائز سے انہیں سکون صرف وہیں ملے گا۔ زرگام خان کی گولیوں کی پرواہ کیے بغیر تنگ کر کہتی چھپاک سے بستر میں گھس کر چہرے تک کمفرٹر رو لیا، جبکہ زرگام خان تاثر سار لاتا ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر جا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسے صبح اٹھنے کے بعد نیند بہت کم ہی آتی تھی مگر اس کی بیوی کو رات بھر سونے کے بعد بھی صبح الگ سے نیند کی ضرورت ہوتی تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا جو کہ بہت بڑے پیمانے پر ہونا طے پایا تھا مگر بہرام شاہ نے ولی خان سے بات کی تھی کہ ابھی صرف چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں، ایک بار ادائیکا آ جائے تو تب سب کا ایک ساتھ گرینڈ ولیمہ کریں گے۔ وہ پہلے اپنی بہنوں کی شادی میں شریک نہیں ہو سکا تو ولیمہ ادائیک شاہ کے آنے پر ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے، جس پر ولی خان نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی مگر زرگام خان نے حامی بھر لی۔ اور ولیمے میں چند قریبی رشتہ دار اور آئس خان کے کچھ جانے والے شرکت کرنے والے تھے، کیونکہ ان میں سے کچھ بیرون ملک سے بھی آئے تھے تو انہیں اس وقت انکار کرنا مناسب نہیں تھا۔ بیوٹیشین تھوڑی دیر پہلے عقیدت کو تیار کر کے گئی تھی، ابھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی کہ موبائل کی چنگاڑتی آواز پر چون کر دائیں جانب ٹیبل پر پڑے موبائل کو دیکھا۔ موبائل پر ان نمبر دیکھ کر عقیدت نے کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، عقیدت شاہ اسپیکنگ ہے۔ نرم لہجے میں سلام کرتے ہوئے ایک نظر آئینے میں دیکھا، اسکن کلر کی میکسی میں جس پر سلور کلر کا کام ہوا تھا، بالوں کو جوڑا بنا کر اس پر نیٹ کے اسکن دوپٹے کو سیٹ کیا گیا تھا جو کہ میکسی کے ساتھ پیچھے زمین پر پھیلا ہوا تھا، کانوں میں ڈائمنڈ کے رنگز پہنے، گلے میں زرگام خان کا منہ دکھائی میں دیا پینڈنٹ پہنے، نفاذت سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ عقیدت شاہ کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی، وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی خود کو نہ جانے کتنی بار دیکھ چکی تھی، اور اب زرگام خان کے رد عمل کے بارے میں سوچ کر دل کی دھڑکنیں بے ساختہ بڑھی تھیں۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ موبائل سے آتی چنگاڑتی ہوئی آواز عقیدت کو ہوش کی دنیا میں لائی۔ بحری ہو گئی ہو کیا؟ یا زرگام خان نے رات میں ہی ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں جو اب زبان تالو سے چپکی ہوئی ہے؟ مبین بیگم کے سرد لہجے اور گھٹیا بکواس پر عقیدت نے مٹھیاں بھیج کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اپنی گھٹیا زبان کو لگام دیں سوتیلی ساسو ماں،
میرے اور ٹھکانے لگانے کا تو پتہ نہیں، مگر جب زرگام خان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی کے ساتھ آپ نے اس لہجے میں بات کیا تو یاد رکھیے گا زبان گدی سے کھینچ لے گا وہ آپ کی۔ زرگام کو چھوڑیں، اگر یہ بات آپ کے سگے بیٹے کو پتہ چلی کہ آپ نے اس کے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ کس گھٹیا لہجے میں بات کی تو لحاظ وہ بھی نہیں رکھے گا آپ کا۔ اس لیے تمیز کے دائرے میں رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ سرد اسپاٹ لہجے میں ایک لفظ سے باقرقات و عقیدت کی بات پر مبین بیگم نے بری طرح پہلو بدلا۔ دل تو ان کا چاہ رہا تھا کہ دونوں بہنوں کو زندہ قبر میں اتار دیں، مگر وہ مقدس بیگم کی طرح خود میں یہ حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ مقدس بیگم کو بیٹا چھوڑ بھی دے تو پورا خاندان ان کے پاس ہے، مگر مبین بیگم کے پاس تو صرف سسرال ہے، اور وہ بھی نہ ہونے جیسا۔ میکے کے تو وہ شوہر کے قتل کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ میکے میں بھی کون تھا؟ ایک بھائی اور اس کی بیوی۔ بھائی کو بھی گزرے اب تو سالوں ہو چکے تھے۔ باقی بچتی تھی بھابھی اور ان کی بیٹی صبغہ شادو۔ ان دونوں سے وہ ویسے رابطہ رکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ جو غرور ہے نا تمہیں عقیدت چاہیے تمہارا شوہر ہی توڑے گا۔ بہت ہواؤں میں اڑ رہی ہو، مگر تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے شوہر نے کیا چال چلی ہے؟ کیوں شادی کے لیے تمہارے بھائی کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا؟ اپنے شوہر سے پوچھو تو تمہاری نند کام منہ چھپائے بیٹھی ہے۔ پوچھ لو تمہارے بھائی کے لیے راضی بھی ہے ان کی بہن یا نہیں؟ ایک تم دونوں کی شرم بہنیں جنہیں اپنی عزت نفس عزیز نہیں، تایا کے قاتلوں کی سیج سے جانیں آ گئی ہیں۔ دیکھ لینا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے نہ پھینکا تو میرا نام بھی مبین شاہ نہیں۔ میرا بیٹا جس کے آگے پیچھے دنیا بھر کی لڑکیاں گھومتی ہیں، وہ گاؤں میں پل بڑھ کر بڑی ہونے والی لڑکی کو منہ لگائے گا؟ صرف بدلہ لیا انہوں نے، شاہوں کی عزت کو اپنے طریقے سے روندا ہے۔ مبین بیگم کے زہر میں ڈوبے لفظوں کو سونا عقیدت نے بے ساختہ ڈریسنگ ٹیبل کو تھاما۔ وہ جانتی تھی یہ سب جھوٹ ہے، مگر پرورش شاہ کا کل سے سامنے نہ آنا دل کو کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ادائق شاہ کا وجیح چہرہ لہرا گیا۔ اس کی شادی، یہ رشتہ، یہ سب کچھ اپنے بھائی کے لیے ہی تو کیا تھا کہ اس کے بھائی کی محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، تاکہ خاندان کے پاس انکار کا کوئی جواز نہ ہو۔ اس لیے تو پہل کی تھی اس نے۔ زرگام خان سے تو وہ رشتہ ویسے بھی توڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر رخصتی کو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس رشتے کو رخصتی تک وہ صرف اپنے بھائی کے لیے لائی تھی۔ زرگام یا آئس ہمارے ساتھ چال چل سکتے ہیں، ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر یہ مت بھولیں مبین شاہ، میرے بھائی ان کے ایسا کرنے پر قیامت برپا کر دیں گے۔ خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں پل نہیں لگائیں گے۔ میرے بھائی ہی کیوں، اگر زرگام خان نے میری پیٹھ پر وار کیا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گی۔ اگر ہماری طرف عزت سے ہاتھ بڑھایا گیا ہے تو ہم نے بھی عزت اور مان سے اسے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھاما ہے، بنا کسی سازش کے۔ مگر اگر اس کے پیچھے کوئی گھٹیا سازش ہوئی تو اب دونوں سوتنوں کے بیٹے سے پہلے آپ دونوں کا عشر بگاڑ دوں گی میں، کیونکہ بیٹوں کی پرورش کرنا، انہیں صحیح غلط کی پہچان کروانا، عورت کی عزت کے معنی سمجھانا، اسے محافظ بننے کی تربیت دینا ماں کا فرض ہوتا ہے۔ اور اگر ان دونوں نے اپنی بیویوں کو دشمنی کا مورا بنایا بھی ہے تو اس کے پیچھے آپ دونوں کی تربیت کا ہاتھ ہے۔ تو اسی لیے میں پہلے اسی ہاتھ کو بازو سے الگ کروں گی، اور پھر جس زبان نے ہمارے خلاف ان کے کانوں میں زہر اگلا ہے، اس زبان کو گدی سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ میرے ٹیشو پیپر بننے کی فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہو گئی، بات ٹھیک ہو گئی۔ میرے ٹیشو پیپر بننے کی فکر نہ کریں، بلکہ اپنے جسم کی فکر کریں جسے میں جنگلی جانوروں کو کھانا بناؤں گی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی سطح پر سختی سے ہاتھ جمائے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو مبین بیگم نے ہڑبڑا کر موبائل کو کان سے پیچھے کیا۔ عقیدت کی آگ اگلتے لہجے نے سچ میں ان کی روح فنا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ یہ اکڑ کس بات کی ہے؟ تم جانتی نہیں مجھے؟ لڑکھڑاتے لہجے میں تنگ کر کہا تو عقیدت کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگی۔ جانتے تو آپ لوگ نہیں مجھے، صرف اپنے شوہر کی محبت اور شدتوں کے آگے کمزور پڑ رہی ہوں، مگر آپ لوگوں نے تو بزدل ہی سمجھ لیا، یا یہ کہ عقیدت ماضی بھول گئی، ظرف وارف یاد ہے مجھے۔ اور رہی بات غرور اور اکڑ کی، وہ تو خاندانی ہے، خون میں شامل ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ اور یہ کہ میں ابھی اپنے شوہر کے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہوں۔ اور آپ نے کیا کہا کہ رات زرگام خان نے میرے اور ٹھکانے لگائے ہیں جو زبان تالو سے چپکی ہوئی ہے؟ تو سچ بتاؤں بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ اپنی جنون خیزیوں اور شدتوں، اف میں کیا بتا رہی ہوں، یہ تو ہسبینڈ وائف کا پرسنل ہوتا ہے نا، ورنہ میں آپ کو بتاتی کس طرح آپ کے سوتیلے بیٹے نے ساری رات مجھے تنگ کیا ہے۔ ایک لمحے کو بھی سونے ہونٹوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے آنکھ کے نیچے طنزیہ لہجے میں کہہ لگا کر رہتی۔ ایک دم سے مبین بیگم کی توبہ توبہ اور بے شرم کی گردان سن کر خاموش ہوئی۔ ابھی عقیدت کوئی جواب دیتی کہ وہ خون رکھ چکی تھی، جس پر عقیدت نے مسکرا کر سر جھٹکتے موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے جو انہیں نظر اٹھائی تو دھک سے رہ گئی۔ آئینے میں نظر آتا زرگام خان کا آنکھ عقیدت کے 14 طبق روشن کر چکا تھا، گلے میں بے ساختہ گلٹی سی ابھر کر معلوم ہوئی۔ وجہ اپنا لہجہ جو غصہ نہیں تھا، وجہ وہ الفاظ ہے جو وہ مبین بیگم کو تب چڑھانے کے لیے بول چکی تھی۔ اپنے بے باک الفاظ ان کے پردے سے گزرے تو شرم و حیا سے عقیدت کا چہرہ ایک دم سے تپ اٹھا، جبکہ ڈارک بلو پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کو جلد سے سلیقے سے سیٹ کیے، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں پھنسائے، بند دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا، نیلی سرد آنکھوں کی عقیدت کے عرش و باد سراپے پر گاڑے، سر جھٹکتا ٹیک ہٹا کر سیدھا کھڑا ہوا، عقیدت کو اپنی نظروں کے سائے میں لیے مضبوط قدم لیتا درمیان میں
موجود فاصلے کو سمیٹتے عقیدت کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا، جبکہ اس دوران عقیدت کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اپنی بے باکیوں کا مظاہرہ کرتے وقت بھی نروس نہیں ہوئی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں زرگام خان کو اپنی جانب یوں دیکھ چہرہ حیا کی لالی سے تپ اٹھا تھا۔ دھڑکنیں سینے میں رقص کرنے لگی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم کہ میں نے سونے نہیں دیا، رات باتوں میں تنگ کیا؟ عقیدت کی کمر کے گرد اپنا دایاں ہاتھ لپیٹے ایک جھٹکے میں عقیدت کی پشت کو اپنے سینے میں بھیجتے سر لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اپنی موٹی موٹی سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں معصومیت لیے سامنے آئینے میں دیکھ منہ بصورت زرگام خان کے دل نے بیٹ مس کی۔ عقیدت کے گرد لپٹے ہاتھ کی گرفت سخت کرتے عقیدت خود کے قریب کر لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں میری محبت کمزور کاری ہے، اور نہ ہی تم نے مجھے بتایا کہ تم میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو۔ شوہر میں ہوں تمہارا، یہ سب جاننے کا حق میرا ہے، نہ کہ تمہاری سگی اور سوتیلی ساس کا۔ آئندہ اگر اپنے احساسات، خواہشات، خوابوں یا محبت کا اظہار میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیا تو جان نکالوں گا تمہاری عقیدت۔ ہمارا رشتہ صرف ہم دونوں کے لیے، اس میں صرف تم اور میں، اور کل کو ہماری اولاد ہوگی، نہ کہ ہمارا رشتہ کسی دوسرے کو نیچا دکھانے یا جلانے کے لیے۔ سمجھ آئی میری بات؟ کیا اپنے طریقے سے سمجھاؤں؟ بائیں جانب سے نیٹ کے دوپٹے کو سائڈ پر کرتے عقیدت کی گردن کی پشت پر اپنے سلگتے ہونٹوں کو لمس چھوڑتے باور کرانے والے لہجے میں ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو عقیدت نے کسمسا کر زرگام خان کے ساتھ گریف سے نکلنا چاہا۔ زرگام خان کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر جا بجا محسوس کر کے عقیدت کو لگا کسی نے دیکھتا وہ پہلا اس کی گردن پر رکھ دیا ہو، جبکہ زرگام خان مدہوش ہوتا اپنے لمس سے عقیدت کی گردن بھگوتا خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ اپنے بالوں پر کھچاؤ محسوس کر کے عقیدت نے بگڑے تنفس پر بمشکل قابو پاتے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے زرگام خان کے اثار کو توڑ کر زرگام خان کو خود سے دور دھکیلا۔ عقیدت کی اس حرکت پر زرگام خان نے خون چھلکاتی آنکھوں سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے گہری سانس لیتے عقیدت کو دیکھا۔ ابھی زرگام خان غصے سے آگے بڑھتا کہ عقیدت نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کرتے اسے روکا۔ پاگل ہو، سارا میرا دوپٹہ خراب کر دیا ہے، دیکھو تمہارے جوتے کے نشان۔ اف، دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے میرے بالوں میں درد ہو رہا ہے، اتنی مشکل سے سیٹ کیا تھا زرگام، تمہیں اللہ پوچھے سب خراب کر دیا، دیکھو جوڑا لوز ہو گیا، یہی حال کرنا تھا تو کوئی اور ڈریس لے لیتے۔ اپنے جوڑے اور دوپٹے سے نکلی پنچ کو بمشکل سیٹ کرتے روانسی لہجے میں کہا کہ زرگام خان کو اپنی بے اختیاری پر جی پار کر غصہ آیا اور عقیدت کے غصے پر بمشکل مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ کچھ نہیں ہوا، بیٹھو یہاں، میں کر دیتا ہوں، واویلا مچانے کی ضرورت نہیں، بیٹھو سکون سے۔ عقیدت کو کندھوں سے تھامے زبردستی کرسی پر اٹھایا، پیچھے ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میکسی اور دوپٹہ کی کر کے دوبارہ اسے پھیلایا۔ اپنی جیب سے رومال نکال کر عقیدت کے دوپٹے پر اپنے جوتے کے ہلکے سے نظر آتے نشان کو اچھے سے صاف کر کے رومال دوبارہ جیب میں رکھا، دوپٹہ ایک سائڈ پر کر کے عقیدت کی پشت پر کھڑا ہوا۔ نظریں آئینے میں نظر آتے عقیدت کی روانسی چہرے پر گئیں تو زرگام خان نے بے ساختہ جھکتے اپنے لب عقیدت کے سر پر رکھے۔ رونے والی کیا بات ہے اس میں عقیدت؟ ایک تو تم لڑکیاں بڑی بڑی باتیں اتنی خاموشی سے سہ جاتی ہو، مگر بعد جب تم لوگوں کے میک اپ اور کپڑوں کی یاد ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگ جاتی ہو۔ میں ہوں نا، کر رہا ہوں نا ٹھیک، تو بس پھر ہو جائے گا، اپنی یہ رونی شکل کو ٹھیک کرو، سب سے سار لاتے ہوئے کہا اور آخر میں عقیدت کے منہ بسورنے پر ٹوکتے ہوئے کہا تو عقیدت نے نظروں کا رخ پھیر لیا، جبکہ زرگام سب سے سار لاتے اپنے کام کی جانب متوجہ ہوا۔ عقیدت کے جوڑے پر سیٹ ہوا دوپٹہ اتار کر اپنے بائیں بازو پر رکھا، لوز ہوئے جوڑے کھول کر گولڈن گھنے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑ دیا، دوپٹے کو دوبارہ سے سر پر رکھتے پن سے اچھے سے سیٹ کرتے مسکرا کر عقیدت کے جھوٹے سر کو دیکھا۔ نو اٹس پرفیکٹ جسٹ لائک مائی بیوٹیفل وائف۔ عقیدت کندھے پر تھوڑی ٹکائی سرگوشی کی تو عقیدت نے پلکوں کی بات اٹھا کر آئینے میں نظر آتے ایک دوسرے کو مکمل عکس کو دیکھا تو دل نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ عقیدت نے گردن موڑ کر اپنے کندھے پر تھوڑی ٹکائی زرگام خان کو دیکھا، دل کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئیں، آنکھوں ماں کے ڈالے نہ جانے کتنی ہی معنی خیز خاموشی کے لمحے سے رکھ گئے، مگر وہ دونوں کچھ فراموش کیے ایک دوسرے کی ذات میں گم ہونے لگے۔ زرگام خان نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر عقیدت کے گال پر رکھا تو زرگام خان کے لمس پر عقیدت نے آنکھیں بند کر کے اس لمس کو اپنی روح تک محسوس کرنا چاہا۔ مجھے تم سے عشق ہے، میری بے قرار نظروں کو اقرار نہیں تمہیں دیکھ کر آتا ہے، میری بے چین دھڑکنوں کو سکون تمہیں محسوس کر کے ملتا ہے۔ تمہارے بغیر یہ خان کچھ بھی نہیں، تمہارے بغیر مٹی سے بنا یہ جسم پتھر کے ادھورے مجسمے سا ہے، تمہیں پانا میری ذات اور عشق کو کامل کرتا ہے، تمہیں کھو نہیں سکتا، بہت بے بس ہوں، اور اس معاملے میں تمہارے معاملے میں کوئی اختیار نہیں، نہ دل پر نہ دماغ پر، صرف تمہاری حکمرانی ہے۔ زرگام خان کی شدت بھرے الفاظ عقیدت کو اپنی روح تک اترتے محسوس ہوئے۔ لفظ سمجھنے سے تو وہ قاصر تھی، مگر لہجہ زرگام خان کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ ہاتھ عقیدت کے چہرے اور گردن کے درمیان رکھتے عقیدت کی موٹی موٹی آنکھوں میں دیکھتے جو کر شدت بھرا لمس عقیدت کے ہونٹوں پر چھوڑتا ایک دم سے پیچھے ہوا۔ زرگام خان کے پیچھے ہونے پر عقیدت کے گرد پھیلا ہوا فضول خیز لمحات کا طلسم بھی چھنا کے اپنے جلد سے سیٹ کیے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نظریں عقیدت کے خون چھلکاتے چہرے سے ٹراتے کمرے میں ارد گرد دوڑائی۔ وہ کیا لینے آیا تھا، سب کچھ بھول چکا تھا، نظریں پٹک پٹک کر
عقیدت شاہ کی ہوش و بات سراپے پر جا کر ٹھہری تھی۔ تبھی اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر بلا وجہ اسکرول کرنا شروع کر دیا۔ زرگام پلوچ کہاں ہے؟ وہ مجھ سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئی۔ کیا وہ میرے یہاں آنے سے خوش نہیں ہے یا وہ مجھے اپنی بھابھی قبول نہیں کر پا رہی؟ دونوں ہاتھوں میں میکسی تھامے سائد کا قدم اٹھاتی بیڈ پر بیٹھے زرگام خان کی جانب بڑھی، جس کے چہرے پر عقیدت کی بات پر چٹانوں سی سختی در آئی تھی۔ اب تم ہمیشہ کے لیے یہیں ہو، مل لے گی جب اس کا دل کرے گا۔ اگر تمہارے اندر اتنی محبت جاگ رہی ہے تو خود جا کر ملو۔ میں بلا وجہ صرف تمہارے لیے اپنی بہن کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ نہیں ملنا چاہتی تھی، اس کی مرضی ہے، جب دل کیا تو مل لے گی۔ اگر تم اسے ناپسند بھی ہوئی تو خود ہی بتا دے گی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر عقیدت کے روبرو کھڑے ہوتے کندھے اٹکا کر کہا تو عقیدت نے بے یقینی سے زرگام خان کے بدلے لہجے کو دیکھا۔ بہت کچھ کہنے کی کوشش کے باوجود بھی الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ گلے ماسوں کا پھندا سا ٹکتا محسوس ہوا۔ زرگام خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے انکارا بھر کر جھٹکے سے رخ بدلا، ورنہ آنکھوں میں در آنے والی نمی زرگام خان کے سامنے عقیدت شاہ کو کمزور کر دیتی۔ زرگام خان کا اچھا برتاؤ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، مگر اب تو صرف سر لہجے نے اس قدر تکلیف دی تھی کہ عقیدت کو ان الفاظ سے اپنی روح تک جلستی محسوس ہو رہی تھی۔ جبکہ عقیدت کے رخ بدلنے پر زرگام خان نے مٹھیاں میل کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اگر تمہارا ہار سنگار ہو گیا ہے تو میں امتسال کو بھیجتا ہوں، بنا وقت ضائع کیے باہر آ جاؤ، تمہارے گھر والے بھی آ گئے ہیں۔ عقیدت کے کندھے سے کندھا ٹکرا کر گزرتے اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے ایک باغی آنسو پلکوں کی باڑ توڑتا عقیدت کے رخسار پر بہہ نکلا۔ نہ جانے کیوں زرگام خان کے لہجے سے اس قدر تکلیف ہوئی تھی کہ عقیدت کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ تم کرو تو صحیح کوئی ڈرامہ میرے ساتھ، مگر اگر میرا دل توڑا تو یاد رکھنا تمہاری ہی بیوی ہوں، ہڈی پسلی توڑ دوں گی تمہاری۔ کمرے کے دہلیز پار کرتے زرگام خان کے قدموں میں سائڈ ٹیبل سے واز اٹھا کر مارتے چلاتے ہوئے کہا تو زرگام خان نے پلٹ کر گھوری سے عقیدت کو نوازا اور سر جھٹکتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ شاہ حویلی سے بہرام سلوہ علیمہ اور سمرین بیگم اور چند خاندان کے بڑے آئے تھے۔ امتسال نے پاؤں کو چھوتی وائٹ کلیوں والی فراق کے ساتھ ڈارک براؤن بالوں کا جوڑا بنائے، گلے میں باریک سی ڈائمنڈ کی چین پہنے، دونوں ہاتھوں میں سفید رنگ کی کانچ کی چوڑیاں پہنے نفاست سے کیے گئے لائٹ میک اپ کے ساتھ آسمان سے اتری کوئی نازک سی پری لگ رہی تھی۔ بائیں ہاتھ میں عقیدت کا ہاتھ تھامے اور دائیں ہاتھ سے عقیدت کی میکسی کو تھامے اسٹیج کی جانب آتے سامنے اسٹیج کے قریب کھڑے گرے پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے بہرام شاہ کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ بہرام شاہ ارد گرد سے بیگانہ دیوانہ وار امتسال خان کے خوبصورت چہرے کو تکنے میں محو تھا۔ امتسال خان کا اپنی جانب بڑھتا ایک قدم بہرام شاہ کو اپنے دل کی سلطنت پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ تب بھی امتسال خان نے نظریں عقیدت کی میکسی تھامے ہاتھ سے ہٹا کر سامنے کو اٹھائیں تو خود وہ اس قدر محویت سے تکتے بہرام شاہ کو دیکھ دھاکتے رہ گئی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد سے گھنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، کالی گہری سے رات سی آنکھوں میں چمک لیے، مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ لے کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، مگر یہ شہزادہ دوسرے شہزادوں کی طرح ظالم نہیں تھا۔ یہ شہزادہ رحم دل تھا، بے غرض اور بے لوث محبت کرنے والا، قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والا، مشکل وقت میں ڈھال ملنے والا، محبت میں جان دینے والا اور عشق میں سب قربان کر دینے والا، جسے دشمنی سے نفرت تھی، جو معاف کر کے آگے بڑھنے والوں میں سے تھا، جو معذور کی غلطیوں پر حال اور مستقبل کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، جو دوستی کا ہاتھ بڑھانے والوں میں سے تھا، اور اب جو سلوہ شاہ کو جنون کی ہر حد کو پار کر کے چاہنے والا تھا، جس نے اپنے دل کی بند سلطنت کے دروازے امتسال خان کے لیے کھول دیے تھے۔ وہ مقام جو کسی کو نہیں دیا تھا، وہ پہلی نظر سے امتسال خان کو دے دیا تھا۔ اب بس اظہار باقی تھا اور امتسال خان کو اپنا نام کرنا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بھائی اب اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر اسٹیج پر ہی بٹھا دیں، اتنا تو آپ کا فرض بنتا ہے نا؟ امتسال خان نے مسکرا کر بہرام شاہ کو طنزیہ لہجے میں کہا تو بہرام شاہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ استغفراللہ۔ امتسال خان کی بات سمجھ آنے پر بہرام شاہ نے بھی بلند آواز میں کہا تو امتسال کے چہرے کے خد و خال میں پل میں سرخیاں گھلی۔ شکر تھا کہ پاس کوئی تھا نہیں، مگر عقیدت کے مسکراہٹ چھپانے پر امتسال نے کھسیانی سی ہنستے کینہ توز نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھا، جو جذبے لٹاتی نظروں سے امتسال کو دیکھتا عقیدت کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر چڑھ گیا۔ مسٹر فلرٹ نہ ہو تو شکل سے کتنے سوبر دکھتے ہیں، مگر اندر سے کتنے ٹھرکی ہیں، منہ مسور کر بڑبڑاتے بہرام شاہ کی برش کو دیکھ پیر پٹک کر اسٹیج کے سامنے دائیں جانب پڑے صوف پر بیٹھی تو بہرام شاہ نے عقیدت کو بٹھا کر ایک نگاہ گرد دوڑا کر لوگوں کا جائزہ لیا اور پھر نظر بچا کر اپنی جانب سخت نظروں سے گھورتی امتسال خان کو دیکھ آنکھ دبائی تو بہرام شاہ کی اس حرکت پر امتسال کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہو گئیں۔ ہونٹ پہ ساختہ سیٹی کی شکل میں ہوا ہوئے تو بہرام شاہ نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر بمشکل اپنے امڑتے کہہ کا گلا دبایا، جبکہ اسٹیج پر بیٹھی عقیدت نے حیرت سے 3 کپل صوفہ کو دیکھا۔ ایک تو عقیدت اور زرگام کے لیے دوسرا سروریا کا تھا، مگر تیسرا صوفہ کس کے لیے سیٹ کیا گیا تھا؟ ابھی وہ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ بہرام شاہ عقیدت کے پاس ہی برائے جمان ہو گیا تو عقیدت بھی سر جھٹکتی بہرام شاہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ سامنے بیٹھی امتسال بہرام شاہ کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جس پر بہرام شاہ کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے
اپنی بے اختیاری پر خود کو کوستے عقیدت کی باتوں کا جواب دینے لگا۔